لیول پہ نہیں لیکن اسمال لیول پر. جی ہاں، مطلب اپنے اپنے ایریا یعنی میں یعنی مثال کے طور پر اگر آپ گھر کو ایک یونٹ لیں، ایک فیملی کو ایک یونٹ لیں، تو وہاں پر بھی کوئی شخص وہی طاغوت والا کام کر ہاں ایک سکتا طاقت والا کر سکتا. ہو جی جاتا جی ہے، ڈیفینیٹلی جی ہو جاتا ہے. جی مطلب پورے معاشرے میں پوری اگر دیکھا جائے تو تین طبقے میں ہم آ، رکھ لیتے ہیں. اب انسان کو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے آپ کو آبزرو کرے کہ کیا وہ اس لیول پہ ہے کیا نہیں ہے. جبکہ آپ کا جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا، آپ نے کہا کہ جی اس میں دو طبقے ایسے ہیں جو کہ معاشرے کو اچھائی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں اور برائی کی طرف جی بھی لے جا سکتے ہیں، جی علماء اور عمرا. جی علماء اور عمرا جو ہے اوپر دو ہی طبقوں میں آتے ہیں، یا تو طاغوت ہوں گے یا طاغوت کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے، اس کے سپورٹر ہوں گے. جیسے ہم فرعون کے ساتھ ہوں، ہوں، ان کے اس کے ساتھی جو حامان جی ہے اس جی جی ٹھیک ہے، اس طرح نمرود کے ساتھ ہم ہوں، ہوں، عاصر کو رکھتے ہیں. تو جی یہ دونوں جگہ جو ہے یہ دو ہی طبقے ہیں جو کہ کس کے باقی تو فالوورز ہیں، ہوں ناس ہے، وہ تو ناس ہوں بس ہے. ہوں اس کو آپ کر سکتے ہیں جو تیسرے ہوئے، آپ نے بھی اس کو کہا. تو یہ جو تین طبقے ہیں اس کے اندر یہ برائی کی طرف جا سکتے ہیں اور اچھائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. مطلب علماء اور عمرا جو ہیں. جی. اعلیٰ عمرہ جو ہوں ہے، ہوں مطلب جو کہ سمجھتے ہیں، جو کہ جن کے پاس پاور ہے اور جی جن کے پاس عقل بھی ہے، جو جی بھی ہے. جی جی تو اگر آپ اور آپ کی بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ پر ایک یونٹ کر کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں طاغوت ہوتا ہے، کہیں کہیں نہ کہیں اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. جی. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ مجھے تو ہاں، اب آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ظاہراً آپ کو شاید وہ لگے، کیونکہ پچھلی دفعہ میں نے اس کی 4 لیئرز اپروکسیمیٹلی بتائی تھی، زیادہ جی بھی ہو آپ نے سکتے ہیں چاہ لے گا کیونکہ ناس میں آپ نے دو لیکن بتائی مزید. ہاں ہاں، یعنی میں نے یہ کہا کہ ایک جو طبقہ ہے، یعنی ایک جو ٹاپ لیول ہے کہ جو مقدسین کا ہے. ہاں وہ مقدس ہیں. صحیح ہے. مقدسین یعنی کہ جو بھی معصومین ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب جن میں کہ وہ ایک خرابی نہیں ہوتی ہے، کہ ایک مقدس جن کو سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، بعض اوقات وہ پرسیو بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ریئل بھی ہیں. یعنی کہ اگر ہم بہت سارے معاشروں میں دیکھیں، خاص طور سے اہل کتاب میں یا اہل دین میں، تو وہ ہستیاں ہیں جیسے پیغمبران ہیں یا وہ ہیں. تو وہ ایک لیول ہو گیا. اور اس کے نیچے جو آتا ہے مطلب علماء اور عمراء کا لیول آتا ہے، تو پھر اس میں یہ سیگریگیشن پاسبل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، مطلب طاغوت والی اور مصلحین والی. سب وہ جو معصومین ہیں ان کو تو ہم طبقہ شامل نہیں کریں گے نا اس نہیں، زمرے وہ میں. بھی معاشرے کا حصہ تو ہوتے ہیں. معاشرے کا ایک حصہ تو ہے لیکن وہ ہوں. ان کو ایک اور لیول پر آپ. اور ان فیکٹ آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں تو گائیڈنس وہیں سے ہی فلو کرتی ہے. میں نے ایک دفعہ ایک مثال بھی دی تھی اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ پوری ہائرارکی جو ہے نا آپ کو انسانی بدن میں نظر آتی ہے. جس طریقے سے کہ انسانی اجتماع کا جو پورا نظام ہے، وہی نظام انسانی بدن کا ہے. جی وہ آپ کا ایک کلپ تھا جی جو آپ نے جی ویڈیو جی. میں دیا مطلب کہ ایک مجلس میں نے اس بات کو بتایا تھا پچھلے سال، کہ یعنی آپ اگر دیکھیں نا تو انسانی بدن کے تمام آرگنز کا جو دار و مدار ہے وہ قلب پر ہے، دل پر ہے، ہارٹ پر ہے. اگر ہارٹ ورک نہیں کرے گا تو سب بیٹھ جائیں گے، کچھ بھی نہیں چلے گا. تو جو نمائندہ خدا ہیں یا حجت خدا ہیں، ان کی مثال معاشرے میں قلب جیسی ہے. وہ معاشرے کا قلب ہے کہ اگر وہاں سے فلو ہونا، جیسے قلب سے بلڈ کا فلو ہونا اگر رک جائے باڈی کے آرگنز میں، یا کسی آرگن میں بلڈ پراپرلی سرکولیٹ نہ کرے، تو وہ آرگن پھر مفلوج ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو اس کو تو آپ کہیں سے بھی ایلیمنیٹ کر ہی نہیں سکتے. اور اگر کوئی معاشرہ مطلب انہیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ معاشرہ بہت جلدی مردہ ہو جاتا ہے. ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح صحیح ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہے. اگر وہ مقدسین کو یا ان نمائندگان خدا کو یا ان
الہی افراد کو ہٹانے کی کوئی بھی کوشش کرے گا یا ان سے آنے والے فلو کو روک دے گا، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بدن اپنے قلب سے باقی اعضاء کو کٹ آف کر دے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہونا ہے. تو وہ ایک چیز ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جو علماء اور عمراء ہیں، یعنی علماء جو ہیں خاص طور سے، ان کی مثال قوہ فکریہ کی تھی. یعنی جس کو ہم بعض اوقات عقل کہتے ہیں، لیکن میں نے بارہا کہا کہ وہ عقل نہیں ہوتی. وہ چیز انسان کی فکر کی، سوچ کی، سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی قوہ فکریہ ہے. اور اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے عمرہ جو ہیں وہ آپ کے وہ چینلز اور سمع اور بصارت والے چینل ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو مطلب آپ کے بدن کو انرچ کرتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں. یعنی ان کے ذریعے سے آپ سمجھ لیں آپ کا جو وجود ہے وہ دولت مند ہوتا ہے. کیونکہ اگر سمع اور بصر کے چینلز کلوزڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آؤٹ سائڈ ورلڈ کی انفارمیشن یا نالج آپ میں فلو نہیں کرتی، یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے خدا نے بھی وہ پورا نظام اسی طریقے سے بنایا ہے. اب فکر جو ہے انسان کی، وہ اصلاح والی بھی ہو سکتی ہے، کرپٹ بھی ہو سکتی ہے. ہاں دونوں سکتے ہیں، یہی ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو علماء جو ہیں وہ صادقین بھی ہو سکتے ہیں، کاذبین بھی ہو سکتے ہیں. جب فکر اگر خدا نخواستہ کرپٹ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کا اخلاق اور کردار اور وہ تمام کی تمام چیزیں پستی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں، ان میں گھٹیا پن اور فساد پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ جو کچھ بھی مطلب آپ کی جو سماعت اور بصارت ہے کہ جو وہ انفارمیشن لے رہی ہے وہ بھی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. تو اگر وہ آپ کے ذات کو، آپ کی سماعت اور بصارت جو ہے اس کے اندر جو بھی وہ دولت اور سرمایہ ڈال رہی ہے، وہ بھی کرپٹ ہے یا وہ بھی خراب ہے، لو لیول ہے، اس سے بھی انسان خراب ہو جائے گا. صحیح؟ تو بالکل اسی پیٹرن اور ہیرارکی پر خدا تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انسانی معاشروں کو بھی تشکیل، یعنی جیسے بدن ہے ویسے ہی سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ نہیں بات تو صحیح ہے، لیکن جو رہی؟ یہاں پر ہے کہ جو ہمارے وہ ہیں سما اور بصر ہیں، وہ ہیں ہم، وہ ہم، الٹیمیٹلی تو ہمارے قوت خیال جسے ہم کہہ رہے ہیں، تفکر کہہ رہے ہیں، اس کے اندر عقل کے اندر نہیں آ رہی. نہیں، بالکل انڈر میں نہیں آ رہے ہیں. ہوں، ایک لحاظ سے وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں اور اس کو ڈرائیو بھی کرتے ہیں. آپ غور کیجئے، یعنی جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اور جو کچھ آپ سنتے ہیں وہ آپ کی قوہ فکریہ کے بالکل ماتحت نہیں ہوتا، بلکہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے. مطلب اس کا تو مطلب یہ ٹو وے چینل چل رہا ہے، مطلب کچھ جو انپٹس جاتی ہیں دماغ کو، مطلب جو ہاں، عقل کو، ہاں، جو ہاں، وہ اس کا یعنی جو آپ انفلوئنس کی ہوتا ہے، اور جو کچھ عقل کے اندر جو فطرت ہے اس کا بھی اثر آتا ہے. ہاں، یعنی فکر کا اپنا ایک معاملہ ہے. جیسے ہاں آپ اگر اس کو وہ سمجھیں، یہی علماء خود بھی ہیں، لیکن علماء جو ہیں وہ عمرا سے متاثر ہوتے نہیں ہوتے. ہاں عمرہ سے متعلق ہوتے ہوتے ہیں. ہوتے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے. مال ہوتے ہیں. عمرا جو ہے وہ علماء کو ادھر ادھر بالکل کھسکاتا ہے ہوتے کہ ہیں، نہیں؟ صحیح ہے، صحیح صحیح. تو اسی طریقے سے جو بھی سماعت و بصارت سے جو آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ کی فکر کو متاثر کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہم؟ ٹھیک. صحیح 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 صحیح. یہ جی. اصل میں اس کو میں آپ نے کہا تھا اس کو دیکھو، تو میں جب دیکھ رہا تھا پھر میرے ہم، ذہن میں یہ پرانی ہماری جو ڈسکشن تھی وہ ذہن میں آ گئی تھی، تو میں کہا تھوڑا سا ہم، اس کو کر ہم، کے. ہم، ہم، صحیح. اچھا اس کے متعلق جو قرآن میں کوئی سوائے اس کے جو شاید آپ سے جب ہماری ڈسکشن ہوئی تھی یہاں پہ کراچی میں، جو آپ نے سورہ توبہ ہم، کی ہم، 2 آیتوں کا ہم، بتایا تھا کہ جی، جو خطرہ ہے علماء اور جو ایک لیول کے لوگ ہیں، آیت نمبر 30 اور 31 کا، جی، کہ جو 2 خطرات ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ کسی حد تک صلاحیت رکھتے ہیں ان کے لیے، کہ وہ تقلید میں پڑے جاتے ہیں مطلب ایک طرف سے.
ہاں یعنی علماء اور احبار کو اپنا رب بنا لیتے ہیں. ہاں، علماء اور احبار کو اپنا رب بنا دیتے ہیں. جی. تو وہ ایک مشکل آتی ہے یہاں پر، اور وہ شاید ہم، اسی کے اندر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو علماء جو ہے وہ عمرہ سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. ہاں علماء اور بالکل انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ بنیادی طور سے ایک ٹرائنگل بنتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ٹاپ لیول پر تو علماء بھی ہوتے ہیں، عمرا بھی ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایک تھرڈ پارٹی جوائن ان کرتی ہے وہ آپ کی ملٹری بھی ہوتی ہے، فوج، اچھا، ہاں. فوجی طاقت بھی ہوتی ہے، عسکری فوجی طرف. قوت بھی ہوتی ہے. یعنی کہ پہلے یہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ جو عسکری طاقت ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو، لیکن رفتہ رفتہ کر کے بہت ساری جگہوں پر، اور آج تو یہ بہت ہی زیادہ ہے. ہاں، یہ تو ہے. تو صحیح. مطلب تین چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی اس کو اگر آپ کہیں ملٹری، مرچنٹ اور اسکالرس، یہ تینوں مل کر آپ کا وہ جو لیول ہے نا، ٹاپ لیول ہے سوسائٹی کا، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور صحیح. اگر یہ اپنی ہدایات، یعنی یہ لوگ اگر اپنی ہدایات جو ہیں وہ ان سے لے رہے ہوں، یعنی وہ جو سمجھ لیں معصومین کا جو پورا نظام ہے اوپر، اس سے لے رہے ہوں، تو وہی چیز ٹرکل ڈاؤن ہو کے نیچے عوام تک آئے گی اور فلاح و برکت معاشرے میں جائے گی. اور اگر یہ لوگ جو ہیں یہ اس سے وہ ہو جائیں، مطلب اس سے اپنے کو کٹ آف کر لیں اور اپنی منمانی کریں اور اپنے مفادات اور اپنی چیزوں کی طرف جائیں، تو پھر جو نظام ہے وہ مطلب خدائی نظام سے ہٹ کر طاغوتی نظام کی طاغوت طرف نظام جانا شروع ہو رہ جاتا ہے. جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ یہی وہ چیز ہے کہ یہ تین طبقات جو ہیں یہ مل کر یہ باہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں. آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو واضح طور سے نظر آئے گا کہ یہ تینوں جو ہے نا، یعنی ملٹری، مرچنٹ اینڈ ریلیجیس اسکالرس، تو ہاں، یہ مطلب تینوں یہ تو آپس انٹر میں. لنکڈ ہے، ان کے آپس میں بہت ہاں زیادہ قریب انٹر کیونکہ لنکڈ. کیونکہ یہ تینوں یعنی کہ ان کے پاس، یعنی ایک لحاظ سے کسی کے پاس فکری طاقت ہے، کسی کے پاس علمی طاقت ہے، کسی کے پاس مال کی قوت ہے، کسی کے پاس ظاہر اسلحے کی قوت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام کے تمام جو پاورفل سیکشنز آف دا سوسائٹی ہوتے ہیں یہ پھر آپس میں لامحالہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور پھر مطلب ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ امبریلا سی بن جاتی ہے پوری سوسائٹی پر، ایک چھتری بن جاتی ہے، اور باقی سارے لوگ پھر اس کے نیچے ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ رسول خدا نے بھی جو فرمایا کہ دو طبقات ہیں جنہوں نے مجھے سب شکستہ کر دیا میری کمر کو، یعنی علماء اور عمرا. تو یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو تاریخ ہے اس میں کہ یہ دونوں طبقات جو ہیں یہ مطلب ان کے نیگیٹو کیریکٹر زیادہ رہا ہے. چاہے کیونکہ آپ پوری بنی اسرائیل ہاں. کی، یہودیوں کی ہسٹری دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں، ہر جگہ یہی یہ کامن کامن فیکٹر ہے. ہوں. سر ایک اور سوال ہے. جی. ایک سوال کہ یہ مطلب طول تاریخ میں تو ہمیں یہ ایسے ہی نظر آتا ہے کہ جی. ملٹری مائٹ اور مرچنٹ ٹریڈنگ اور اس کے ہم، ساتھ اسکالرز اب جس بھی ہم، نیچر قبیل کے ہوں، جو بھی پریویلنٹ تھاٹس ہیں، یعنی دیندار ہوں یا اس کے اگینسٹ ہوں، جی. دونوں پاور اس کو یوٹیلائز کرتی ہیں. ہم، لیکن جیسے رسول کا دور تھا تو وہ جب ایک انیشل اسٹیٹ بنی تو اس میں آلدو کے جہاد تھا، ہم، لیکن ملٹری ہمیں اس طرح سے آرگنائزڈ نظر نہیں آتی. اس کے اندر مطلب وہ ہم، والنٹیئر شپ زیادہ ہے کہ ہر کوئی تیار ہے، آتا بھی ہے اس جی. کو لڑنا، جی. ہم، اور وہ جو ہے اس میں یہ چیز پھر ظاہر سی بات ہے بعد کی خلافتوں کے دور میں پھر ہم، جب ہم، ایکسپینشن ہوئی تو وہ ہم، چینج ہو گئی. ہم، ہم، لیکن کیا یہ اگر مثلا رسول کے ہی پیٹرن پہ ایکسپینشن ہوتی تب بھی کیا الٹیمیٹلی یہ اسٹرکچر بننا تھا؟ یا پھر مطلب ایک تو یہ ریزن دیا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ اس لیے ایسا ہے کہ اس وقت چھوٹی ریاست تھی، وہ ہم، بڑی ہوئی ایکسپینشن ہو گئی تو اب اس کو تو ایسے ہی کنٹرول کیا جا سکتا. لیکن یہ ہم، آرگومنٹ بھائی کہ بھائی یہ تو قیصر و کسریٰ اور روم اور سب کے یہی طریقے رہے، ہم. اور اس کے لوازمات بھی پھر ساتھ میں آتے ہیں.
جبکہ رسول جس معاشرے کو بنا رہے تھے وہ ایک مسئول معاشرہ تھا، اس میں ہر آدمی مسئول ہے، اور ہر آدمی دفاع بھی، ہر آدمی خیر خواہی اور اسٹیٹ کے لیے والنٹیئر ہے۔ تو اگر مطلب جیسے ہمارا کلیم ہے کہ آئمہ کی طرف جاتی ہے ہدایت، تو کیا پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی اسٹرکچر بننا تھا الٹیمیٹلی، دیکھیں یا ابھی نہیں یہ جو ایک ایکسپینڈ ہو؟ سوال ہے نا، یہ بہت بہت ہی مشکل ہے اس کا جواب دینا، اور اگر اس کا آپ جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے بہت سارے اسٹیبلشڈ جو مطلب چیزیں ہیں یا عمارتیں ہیں، وہ ان کی بنیادیں اکھڑ جاتی ہیں۔ پرابلم یہاں پہ آتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ ان مشکل سوالات کے جوابات شاید تلاش ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یعنی جیسے اس کی جو ایک وجہ ہے نا، اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک ہی ہنٹ دیتا ہوں، میرا خیال ہے آپ لوگ شاید پہنچ جائیں گے وہاں تک کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ آپ اگر قرآن کریم کو اچھے سے مطالعہ کریں، اور قرآن کریم کے ساتھ جو بات میں بہت زور دے کے کہتا ہوں کہ سنت معصوم، نہ کہ حدیث، ٹھیک ہے، سنت صحیح، معصوم یعنی ان کی زندگی کو دیکھیں آپ، کیونکہ بالکل یہ واضح طور سے قرآن کا بھی اور احادیث کا بھی پیغام ہے کہ ہمیں معصوم کی زندگی کو دیکھنا ہے مینلی۔ تو وہاں سے آپ کو جو بھی میسیجز نظر آتے ہیں نا، وہ نظر آتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر کوئی ٹریڈیشنز نہیں ہیں، کوئی کسٹمز نہیں ہیں، فارمیلٹیز نہیں ہیں، تمام کا تمام معاشرہ جو ہے نا وہ گیئرڈ اپ کرانے کی کوشش کی گئی ہے ٹورڈز ٹروتھ بیسڈ آن توحید، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی امپاورمنٹ اور ان کو ترقی دینا خدا کی طرف۔ جی ایک دم صحیح ہے؟ ایک مطلب دم آپ جتنا بھی دیکھیں، رسول کے بھی کام کو دیکھیں، امام علی علیہ السلام کی حکومت کو بھی دیکھیں، ایون امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو دیکھیں، اور قرآن پورا پڑھ جائیے آپ، ٹھیک ہے، آپ کو ہر جگہ پر یہ بات نظر آتی ہے، یعنی جیسے ایک میں آپ کو وہی بات کہوں گی جو کتنی عجیب باتیں ہیں، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے یا نہیں، جی شفاء ایک دم لما فی الصدور ہے، اور آپ کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ایک مخصوص طبقہ جو پڑھ کے بتائے گا نا، اس کے علاوہ خبردار جو کسی نے قرآن پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کی۔ دم ٹھیک ہے، تو یہ تمام کے تمام جو یعنی کہ جیسے لوگ جب آگے بڑھے ہوئے ہیں، آپ سے وہ جو بات کہہ رہا تھا کہ وہ جو معصومین والا لیول ہے، یعنی جو قلب کی مانند ہے، اگر وہاں سے فلو ہونے والے بلڈ کو اور انرجی کو آپ بلاک کر دیں گے نا کسی بھی طریقے سے، تو پھر یہی سارے احوال ہوں گے جو ہوئے ہیں۔ تو ان کا تو پیغام ہی کچھ اور تھا، وہ تو لے کے ہی کسی اور طرف جا رہے تھے، یعنی کہ جو نظر آتا ہے صاف، اور باتیں کچھ کی کچھ ہو گئیں بالکل ہی۔ یعنی قرآن میں آپ مجھے بتائیں، قرآن میں اور معصومین کی زندگی میں کہاں پر آپ کو کوئی بھی ٹریڈیشن، کسٹم، لیبلنگ، چیزیں، مخصوص شکلیں، یہ سب کدھر نظر آتی ہیں؟ کہیں بھی نہیں۔ بے شک یعنی ابھی جب ہم محرم کی بات کرتے ہیں، محرم کی آمد ہے، میں بہت ہاتھ جوڑ کے سب کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس طریقے کا محرم مجھے کسی معصوم، کسی امام کی زندگی میں دکھا دی۔ ہاں یہ یاد کی بات ہے، یاد رکھنا، یاد کو زندہ کرنا، یہ ضرور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کو زندہ رکھنا ہے، کربلا کو زندہ رکھنا ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں گھروں میں کالے کپڑے سل رہے ہوتے ہیں، اور عزاخانے سج رہے ہوتے ہیں، اور تبرکات اور پتہ نہیں کیا کیا بنی نے پوری ایک بزنس ایکٹیویٹی رن کر رہی ہوتی، ہو سکتا ہے یہ شاید کوئی فائدہ بھی ہو اس کا، لیکن ہوتا ان تمام چیزوں سے یہ ہے کہ وہی جو بات آپ کی ہے نا، یہ وہی اسی کی اسمال اسکیل ایگزامپل ہے، کہ جب آپ چیزوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں، بہت زیادہ فارملائز کر دیتے ہیں، ان پر ٹریڈیشنز اور کسٹمز کی اسٹیمپس لگا دیتے ہیں،
تو وہ جو اصل اور حقیقی مقصد ہے نا انسانوں کی آزادی فکر، آزادی عمل، اور اپنی چوائس سے خدا کی طرف بڑھنا، اور انسانوں کے اندر اس شوق کا پیدا کرانا کہ تم کو خدا نے کرامت دی ہے، شرافت عطا کی ہے، تم بلند ہو، یہ سب کی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن حیدر بھائی اس میں یہ دیکھیں نا کہ اتنے جیسے ریچولس کو بھی ہمیں، آپ اب جیسے قربانی دیکھ لیجیے، آپ کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ریچول کی فارم میں کر دیا، یعنی اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اگر ہم اس کو ریچول کی فارم میں نہیں کریں گے، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم صحیح طرح نہیں کر رہے جو اصل ہے، لیکن ریچولس بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ عام لوگ جو ہیں وہ اس طرف نہیں آ نہیں پاتے، انہیں نہیں یہ نہیں نہیں نہیں، پتہ لگتا ریچول یاد آپ کس اس طرح کو منانی ہے. نہیں 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 نہیں، یہ بات نہیں ہے. ریچول سے مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی ڈیفینیشن جو ہے نا اس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ریچول کا مطلب اگر ایک سمبولک وے میں ایک چیز کو ایکسپریس کرنا ہے، اس کی اصل حقیقت کو مینٹین رکھتے ہوئے، اصل مقصد کو، وہ چیز خدا نے ظاہر ہے. میں نے بھی کہا تھا کہ کئی عبادتیں جو ہیں، کئی عبادات ہیں جو سمبولک ہیں. صحیح ہے، جیسے نماز ایک سمبولک ہے، جسچرز ہیں اس میں آپ کے. اگر اس کے پیچھے صفت بندگی نہیں ہوگی، اس کے پیچھے جوہر بندگی نہیں ہوگا، تو نماز خالی اٹھک بیٹھا کیا، روزہ خالی بھوک پیاس ہے، حج خالی پکنک ہے، گھومنا پھرنا ہے. صحیح ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور یہی اصول وہاں پر بھی آ رہا ہے. یہ چیز زیادہ بدتر اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب ہم اپنی مرضی سے ریچولز کریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے آگے پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. ٹھیک ہے، اور وہاں پر جب ہم اپنی مرضی سے ریچولز کریٹ کرنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی الہی فکر بھی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی الہی تربیت نہیں ہوتی، کیونکہ خدا نے جو کچھ بتایا اور سکھایا ہے ظاہراً آپ کو سمبولک دکھتا ہے، اس کے پیچھے تربیت اور معرفت کا پورا نظام ہے. آپ کون سا نظام لے کر آ رہے ہیں؟ یہ سب جو ریچولز کریٹ کر رہے ہیں آپ، یہ بہت بڑا فرق ہے. خالی یہ تھوڑی کہ ریچول بنا لو لوگوں کے لیے. اسی کا نام تو بدعت ہے. اور بدعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے ساری چیزیں بنا بنا کے بیٹھ جائیں، تو یہ بہت ڈیپر لیول کی بات ہے. اس سے کوئی انسان کو حاصل نہیں ہوتا جو ہمارے سامنے ہے. کہ آپ اس بات کو دیکھ لیں نا، کہاں ہمارے معاشروں نے ترقی کی. ہم سینکڑوں ہزاروں سال سے یہ سب کام کر رہے ہیں، ہم کدھر پہنچ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو سب سے عجیب و غریب کام ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی فیڈ بیک نہیں ہے اپنی چیزوں کا. یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہم خود حساب نہیں لیتے. بتائیں یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل اب ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو واقعی بگڑی فارم ہے بہت زیادہ، لیکن پھر میں تھوڑا سا میں ذرا اس میں یہ کہ اگر دیکھیں نا امام حسین علیہ السلام کی محبت جو ہے نا وہ کم از کم دلوں میں ہے، چاہے وہ تعلیمات پہ عمل کرنا نہیں، اگر یہ چیزیں ریچول اس طرح روک دی جائیں تو یہ بھی ختم ہو جائے گی. یعنی وہ 14 سال ریچولز تک اس کو دیکھیں، نہیں کنٹینیو نہیں رکھنا. نہیں 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 نہیں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سب نہ کریں. میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ائمہ علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے اس طریقے سے کریں. میری فرمائش صرف اتنی ہے کہ آپ خود سے نہ بیٹھ جائیے نئی نئی چیزیں لے کے، اس سے خرابی آتی ہے. اصل یعنی میں جیسے میں نے خود اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے، 1970s میں عزاداری بہرحال ایک سمپل طریقہ تھا. پھر اس کے یعنی سمپل طریقے کا مطلب ہے کہ تبرک کے نام پر پلاؤ بریانی کا تصور نہیں ہوتا تھا کسی کے دماغ میں. ٹھیک ہے، پھر یہ 1970s سے جب لوگ مڈل ایسٹ گئے ہیں اور ان کے پاس پیسے آنا شروع ہوئے ہیں، تو پھر جناب کچھ عرصے بعد، 10-15 سال کے بعد، آپ نہیں فرق کر سکتے ہیں کہ یہ جو شامیانہ لگا ہے اس میں شادی ہو رہی ہے یا مجلس والا ہے. یہ سب اچھی بات ہے.
جی بالکل میں ایگری کرتا ہوں، بالکل بہت ساری بگڑ گئی ہیں چیزیں، یہ مثلاً سب چیزیں جو ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو پابند نہیں کر رہے سنت معصوم کا. یہ میرا پوائنٹ ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو قرآن اور سنت کا پابند نہیں کریں گے تو آپ کے پاس سامنے رکاوٹ کیا ہے؟ پھر آپ کچھ بھی کرتے چلے جائیں گے. پھر آپ دین کی شکل کو بالکل بگاڑ کے مسخ کر کے رکھ دیں گے کہ جو ہوا ہے اور ہو رہا ہے. آپ کے پاس بار کیا ہے مجھے یہ بتائیے نا. آپ ہر کام جب آپ کرتے ہیں، جب آپ دفتر میں بھی کوئی کام کرتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کو بھی لے کر چلتے ہیں، تو آپ اگر رولز ریگولیشن سب ہٹا دیں، فری فار آل کر دیں کہ جی ٹھیک ہے دفتر کے کمپنی کے مفاد میں جس کا جو دل چاہے کرے، آپ دیکھیے اس کمپنی کا کیا حال ہوتا ہے پھر. اس میں بھی آپ کی والی بات ہے کہ اس میں جو ہے نا کوئی بتا نہیں رہا، یعنی کوئی اس کو اپوز نہیں کر رہا ممبر پہ آ کے کہ یہ چیز جو اتنا سمپلسٹی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، وہ ہونی چاہیے بالکل. لیکن جو مجتہد علماء کا جو میں نے جہاں تک پڑھا ہے، وہ یعنی وہ ایک وجہ بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی زیادہ عزاداری پھیلی ہے، فروغ پایا ہے ہر جگہ، وہ یہ ہے کہ اس نے جس جگہ وہ گئی ہے اس نے وہاں کا رنگ اختیار کر لیا، یعنی وہ لوگوں نے اس طرح غم منایا جس طرح اس علاقے میں غم منایا جاتا تھا. تو وہ جو کہتے ہیں کہ جب تک کہ یہ کسی اسلام کے بنیادی جو چیزیں ہیں ان سے ٹکرائے نہ، یعنی عزاداری کی رسومات جو ہیں، تو تب تک جو ہے نا اس کو الاؤ کرتے ہیں. او بھائی کہاں کتنی شکل تو بن گئی اس کی. خود ایران عراق میں کیا کیا ہوتا ہے، یا خود ایران عراق کے اندر کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں. یعنی جس پر وہ اتنا بول نہیں رہے ہوتے، وہاں پر بھی بڑے مجتہدین وغیرہ بھی بول نہیں رہے ہوتے. تو یہ تو خیر ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس پہ جانا ہی نہیں چاہتا. میں تو وہ سلمان کے اس سوال کا جواب دے رہا تھا کہ بنیادی طور سے یعنی وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ چیز رہتی، تو میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جو کچھ بھی آپ کو قرآن دے رہا ہے نا، وہ چیز تو کبھی بھی اسلامی معاشرے میں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئی اس اسپرٹ کے ساتھ. بس میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چیز تو کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی. جی بالکل سر، صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر اس کو تھوڑی سی بھی کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اس بیچارے کو بھی منہ کی کھانی پڑتی ہے. یعنی اس میں کوئی اتنا وہ نہیں کامیابی ہو پاتی. یعنی کہ جیسے ابھی اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے خود ایران کی ہے کہ وہاں پر روح دین کو زندہ کرنے کی ایفرٹ کی گئی اور اچھے طریقے سے وہ چیز آگے بڑھی، ایک درجہ کامیابی بھی ہوئی، لیکن پھر پرابلمز آ گئیں اسی قسم کی. کیونکہ جو مسائل ہیں وہ آپ یاد رکھیے گا ہمیشہ علماء اور عمرا سے ہی آتے ہیں. بہرحال اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. صحیح ہے شہزاد بھائی. جی جی سر. ٹھیک. لیکن یہ موضوع جو ہے نا وہ محرم کا وہ بہت ٹچی خزی موضوع ہے، کہیں پہ بھی آپ کر لیں. دیکھیں بات ساری کی ساری یہی ہے نا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن اور سنت سے کمٹ نہیں کریں گے اور اپنی تمام باتوں کو وہی رسوم اور روایات اور رواج اور ان سب چیزوں میں پھنسا کے رکھیں گے تو پھر تو ظاہر بات کرنا ہی بیکار ہے نا. یعنی اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ جناب یہ ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے اور فلاں جگہ مطلب حاضری سے اتنے لوگوں کو شفا مل جاتی ہے اور علم پہ اتنی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تو میں کہوں گا بھائی مجھے معاف کریں، میں بات کرنا بیکار ہے نا. پھر یہ کوئی اصولی بات تو ہے ہی نہیں نا. تو وہاں تو آپ کچھ بھی گفتگو ہی نہیں کر سکتے کسی قانون کے تحت. جب بات کسی قانون کے تحت ہوتی ہے تو وہ ایک الگ موضوع ہوتا ہے، اور جب بات جو ہے وہ خالی کسٹمز اور روایات کے تحت ہوتی ہے تو وہ بالکل کچھ اور موضوع ہوتا ہے. تو اس کا محل الگ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چیز بھی روایات اور جذبات کے ڈومین میں چلی جاتی ہے وہ علم کے ڈومین سے باہر نکل جاتی ہے. یہ بات بس ذہن میں رکھیے گا. تو وہ ٹھیک ہے، مطلب لوگوں کے اپنے اپنے ہیں اور ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پر. صحیح ہے، اتنے عرصے سے چل رہا ہے، لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا، مجھے ان سب چیزوں سے کوئی
مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اصول کی بات کریں گے، اگر آپ معرفت کی بات کریں گے، اگر آپ حقائق کو درک کرنا چاہیں گے، تو پھر تو بات اس بنیاد پہ ہوگی نا. اتنی سی بات ہے. جی 2 ہینڈز ریز ہو گئے. شہزاد بھائی نے آج مشکل میں پھنسا دیا مجھے. نہیں سر، وہ آپ نے سوال تھا نہیں تو بس اس اسی سے میں، ذہن میں تھا. ہاں نہیں جی اس میں بس ایک سوال تو نہیں، کمنٹ تھا کہ دیکھیں جیسے حیدر صاحب نے ہمیشہ سے شروع سے، مجھے یاد ہے پہلے درس میں جب یا پہلے ڈسکشن میں ان کے ساتھ ایک وہ تھا کہ آپ دین کو ویسے ٹریٹ نہیں کرتے جیسے آپ اپنی لائف کے دوسرے مسائل کو یا دوسرے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. سر ہم کوئی بھی، چاہے ہمیں یہ ٹرمز پتہ ہوں یا نہ پتہ ہوں، لیکن کوئی بھی اپنے پیسوں کی انویسٹمنٹ یہ سوچے بغیر نہیں کرتا کہ میں اس سے رزلٹ کیا لینا چاہتا ہوں، یا کوئی بھی یہ نہیں پڑھائی شروع کر دیتا چلیں جتنی بنیادی سے ہماری طرح تھی یہ پڑھ رہے ہیں تاکہ اچھی نوکری مل جائے. لیکن بہرحال ایک آپ کے پاس ایک گول سیٹ ہوتا ہے، اس کے مائل اسٹونس ہوتے ہیں. بس یہی معاملہ میرے خیال سے یہاں پہ بھی ہے کہ اگر مثلا جو حج کی مثال دی گئی یا پھر جیسے قربانی عید الاضحیٰ کی مثال دی گئی، تو اس کے بہت ویل ڈیفائنڈ پرنسپلز ہیں جس کی فزیکل ہاں یہی تو مینیفیسٹیشن، میں یعنی کہہ جب رہا ہوں، یہی تو کام میں آپ کہہ رہا کریں ہوں، گے، بالکل. جی، تو جب وہ کام آپ کریں گے تو آپ کو اس کی یاد کی طرف پلٹنا، جیسے کہ وہ حدیث شبلی ہے امام زین العابدین علیہ السلام والی، آپ اس کو شک کر کے کریں گے تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے ہاں وہ یہ وہی کہ بن جائے سمبولک گا. جسچرز ہیں، بالکل سمبولک جسچرز ہیں، لیکن ان کے پیچھے حقائق ہیں. حقائق. ہاں تو صحیح. اسی کو امام نے کہا کہ بھائی، امام نے یہ تھوڑی کہا کہ بھائی اب یہ شور غل ہو رہا ہے اس کو بند کر دو حج، یا یہ ایسا تو نہیں کہ بھائی تم جاؤ اور جا کے دوبارہ سے حج کرنا اگر یہ چیزیں تم نے نہیں سوچی اور یہ کام نہیں کیا حج کرتے ہوئے. تو اصل چیز یہ کہ اس کی ایک اسپرٹ ہے اور ایک اس کی فزیکل مینیفیسٹیشن ہے. اب اگر میں ساری چیزیں ایسی بناتا تو وہی بات ہے کہ بھائی کیا ہر محرم کے بعد ہمارے ایمان بہتر ہو جاتے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں، ہم زیادہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، یا اس کچھ اور آبجیکٹو ہے ہمارا؟ اگر کچھ بالکل اور یہی آبجیکٹو ہے بات. تو بس پھر وہ اپنا دین ہے. ہاں اور تو اگر آپ آبجیکٹو اگر ہے کہ 2 مہینے 8 دن کے بعد اپنا حساب لینا، جو جی کچھ بھی بے جس شک، نے کیا، جو کچھ بھی جس نے کیا، جس طریقے سے بھی کیا، ٹھیک ہے، اس سے بحث نہیں ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اپنا حساب تو لیں کہ ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم میں فرق کیا پڑا، ہم کیا بنے، ہمارے ذات میں کیا تبدیلی واقع ہوئی، ہمارا ایمان اور ہمارا عمل کس جگہ پر بہتر ہوا یا نہیں ہوا. تو خود ہی ہم ساری چیزوں کو سمجھتے جائیں گے. بس یہ ٹھیک ہے، درست، شکریہ. جی جی فاطمہ سورا صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک سوال ہے میرا اور ایک مجھے بات کرنی ہے آپ تمام ساتھیوں سے. سر آپ سے بھی بتائیے گا میں غلط ہوں کہ سر. ایک تو بات یہ کہ ہمارے یہاں جتنی بھی مجالس میں اور یہ فضولیات جو بھی چیزیں قائم ہوئی ہیں نا، عورتوں کی وجہ سے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان عورتوں کو جو بڑھاوا دیا گیا ہے نا، اس میں کھاد اور پانی ڈالا ہے، یہ ہمارے گھر کے مردوں نے ڈالا ہے. ایک آدھ جگہ میں نے کسی چیز کو منع کیا، اپنے اپنے گھر کی میں بات بتا رہی ہوں، تو وہاں کے مردوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ بیٹے خاموش رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں سے بول. جہاں پہ مرد حضرات چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ ہو تو وہ پورا اپنا زور لگا دیتے ہیں اور وہ کام قطعاً نہیں ہوتا چاہے کچھ. اس لیے کہ کسی بھی عورت سے پوچھ لیں، اس کو کام نہیں کرنا ہوتا تو وہ اپنے شوہر، بھائی یا والد کو آگے لے آتی، کہہ دیتی ہے کہ چلیں خیر، یہ تو ایک ہم بہت کنٹروورشل سے چلے جائیں گے، سوال کر لیں آپ نہیں، اپنا. یہ واقعی میں صحیح بات ہے سر، میں نے اس پہ جی کام بھی جی. کیا. اور دوسری بات یہ مجھے پوچھنی تھی آپ سے سر کہ ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے، کیا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں قیام کا مطلب تو یہ ہے نا، یہ جنگ و جدل میں مطلب جنگ کے لیے تیار ہونا. تو رجب کے مہینے میں مولا نکلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو پتا تھا کہ عرب کے زمانے میں یہ سب تھا کہ جنگ نہیں ہوگی. اس کے بعد مکے گئے، وہ مکے میں یہ ساری چیزیں مکے میں منع تھا. اس کے بعد وہ محرم میں پہنچے کربلا، تو اس میں تھا. میرے سوال پوچھنے کا یہ ہے
کہ امام حسین نے قیام کیا تھا نہیں، یا یہ پر تو یزید؟ ہم نے میرے خیال ہے کچھ عرصے پہلے بات کی تھی اس ٹاپک پہ. سر میں نہیں لے سکی ہوں گی وہ کلاس. جی ہاں، اور میں نے یہی بات کہی تھی کہ فارمل سینس میں قیام نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس طریقے سے ہم اس کو پورٹرے کرتے ہیں کہ آپ بس اٹھیں اور جنگ کرنا ہے، لڑنا شروع ہو جائیں، اس سینس میں قیام نہیں ہے، بلکہ مسلسل جو ہے وہ ایک احتجاج ہے اور دفاع ہے. صحیح. احتجاج ہے بالکل، کہ مجھے یہ سب قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یا جو کچھ تم مجھ سے منوانا چاہتے ہو، مجھے یہ قبول نہیں ہے، میں یہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے، صحیح. اور اس کے بعد جو ایگریشن کی کوشش کی گئی اس کے رسپانس میں، اس نہ اور انکار کے رسپانس میں جس ایگریشن کی کوشش کی گئی دوسری طرف سے، اس کے مقابلے میں دفاع ہے. جی. یہ چیز زیادہ بہتر طریقے سے نظر آتی ہے. اور جو لوگ میرا خیال ہے قیام کے پروپوننٹس ہیں، وہ اس نقطے کو لے کر سامنے آتے ہیں کہ جی امام حسین علیہ السلام کوفے گئے تو تھے، کہ کوفے جا تو رہے تھے. کوفے اگر آپ پہنچ جاتے اور وہاں پر کوفی اگر آپ کا ساتھ دیتے اور یعنی کہ وہ لشکر بن جاتا کوفے میں، تو پھر آپ حکومت کے خلاف جہاد کرتے، قیام کرتے، یعنی ان کے ساتھ لڑائی کرتے. وہ ایک ایسپیکٹ ہے. لیکن جتنا کچھ بھی امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا پروٹیسٹ ہے، یعنی کہ ایک نہ ہے، ایک انکار ہے کہ میں اس چیز کے، اس بیعت کو ہرگز قبول کرنے والا نہیں ہوں. کچھ بھی ہو جائے اس کے لیے ہر صحیح. قیمت دینے کو تیار ہوں. اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاں بھی آپ پر دباؤ پڑتا رہا تو آپ نے اس میں دفاع کیا ہے. اور اس کے ساتھ جو تیسرا اسپیکٹ ہے جو تقریباً ہم بھول جاتے ہیں سارے بحث مباحثے میں، وہ یہ ہے کہ قربانی اور شہادت والا جو اسپیکٹ ہے، ہم اس کو شاید اچھے سے ہائی لائٹ نہیں کر پاتے. کیونکہ جو یعنی کچھ کام آپ کے ایسے ہیں جو بہت عجیب سے ہیں. وہ عجیب سے کام یہ ہیں کہ آپ جس طریقے سے اپنے گھر والوں کو لے کر مدینے سے نکلے ہیں نا، اس نے ہر ایک کو ہی حیران کر دیا کہ مطلب آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اپنے قریبی جو رشتہ دار تھے، لوگ تھے، وہ سب بھی پریشان ہو گئے کہ مطلب یہ عورتوں کو لے کے جانا. اور ٹھیک ہے، یعنی کہ ان عورتوں یا گھر والوں پر تو دباؤ نہیں پڑ رہا تھا نا صحیح. اس چیز کا. جو بھی حالات تھے، یعنی پولیٹیکل کنڈیشنز تھیں کہ اگر آپ مدینہ چھوڑ بھی رہے ہیں تو اپنے کچھ قریبی ساتھیوں کے ساتھ چلے جائیں کہیں، یا مکے وغیرہ. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایک اور بڑا مسٹیریس پہلو رکھتی ہیں، اس کو بہت ہی ایک تھرڈ ڈائمنشن دے دیتی ہیں. تو یعنی اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو پیش نظر تھا وہ بنیادی طور سے وہی قربانی والی ہی بات تھی، یعنی شہادت والی ہی بات تھی. اور اس سے ریلیٹڈ جو وہ تھے، کیونکہ یہ چیز یعنی وہی ہے کہ جیسے ہم نے انبیاء کے واقعات میں بھی پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ڈیسٹینی شروع سے ڈٹرمنٹ تھی، حضرت جی. موسیٰ علیہ السلام کی ڈیسٹینی شروع سے ڈٹرمنٹ تھی، جو قرآن خود بتا رہا ہے. تو اسی طریقے سے کہ جو کچھ امام حسین علیہ السلام کو جس مقام تک پہنچنا تھا وہ بھی شروع سے ہی ڈٹرمنٹ تھا، کہ یعنی اس میں حالات مختلف قسم کے بن رہے تھے. تو وہ یعنی اس کے جو رسپانسز تھے، ان کے جو رویے تھے، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ اس چیز کو جا کے ختم ادھر ہی ہونا تھا جدھر وہ ہوئی. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کے جو نتائج ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ بزرگ علماء نے یا جو بھی عرفاء ہیں انہوں نے کربلا کے عرفانی پہلو پر بھی کافی گفتگو کی ہے. اور اگر آپ لوگ شوق رکھتے ہیں تو پڑھیے ان سب چیزوں کو بھی، کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ یعنی الٹیمیٹلی، اور اس کی وجہ سے جو ہیومینٹی کے سامنے، انسانیت کے سامنے جو نئے دروازے کھلیں اس قربانی کی برکت سے، وہ ایک بہت الگ چیز ہے. اور انفارچونیٹلی اس تک امام حسین کا بہت سارے نام لینے والے بھی نہیں پہنچتے، وہ بھی اسی رسمی رواجی چیزوں پر ہی زیادہ رہ جاتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو تکلیف دلاتی ہے، کیونکہ بھائی اگر تمہاری رسم و رواج تمہیں کہیں پہنچا رہی ہو نا،
ہمیں کسی قابل بنا رہی ہو تو انسان کہے کہ بہت اچھا ہے، لیکن ایئر ان ایئر آؤٹ 40 50 سال تک لوگ یہی سارے کام کرتے رہتے ہیں، اور مطلب خود قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے معارف کی بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو پھر تو آپ کو تکلیف ہوگی نا اس چیز پر کہ یہ کیا ہے بھائی۔ بالکل صحیح. تو یہ ہے، یعنی تو اس کا وہ جو تیسرا پہلو ہے، تھرڈ ڈائمینشن، وہ سب سے زیادہ درخشاں ہے اور سب سے زیادہ روشن ہے، اور جو لوگ اس جگہ تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس قربانی اور شہادت والی چیز اور اس حقیقت تک کہ، اور پھر یعنی کہ اس کا جو سب سے بالا ترین پہلو ہے کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام کے اس کام کے اندر اسماء الہیہ کی تجلیات نظر آتی ہیں، تو وہ ایک الگ ڈائمنشن ہے۔ صحیح. یعنی مولا دفاع کے لیے دفاع کیا انہوں نے ظاہراً جنگ. یہی ہے، مطلب یہ کہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، دونوں جو نقطہ نظر ہیں، تو کہ اگر آپ اس طرف جائیں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ جی قیام ہے، کہ آپ اگر اس چیز کو دیکھیں گے کہ یعنی امام حسین علیہ السلام کوفے جا رہے تھے ان کے خطوط کو پڑھ کے، اور وہ تھا، تو اگر آپ خود امام حسین علیہ السلام کے عمل کو دیکھیں گے تو آپ کو دفاع زیادہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی بالکل وہاں پر آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ آپ نے کہیں بھی جنگ کی خواہش کی ہو کہ میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی مکے کے اندر بھی جب آپ کو پتا چلا کہ وہ لوگ گھس گئے ہیں یزید کے فوجی، تو آپ نے مکے کو چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے بالکل سے جب آپ کو یہ بات پتا چلی کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے، تو آپ نے کہا کہ میں یمن یا ہند کی طرف چلا جاتا ہوں، آپ نے اس وقت بھی جنگ کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ تو اگر آپ اس والی لائن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو امام حسین علیہ السلام کے کاموں میں مطلب وہ جو جس طریقے سے ہم قیام وہ کرتے ہیں نا کہ جی بس حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور نعرے لگانا شروع کر دو اور لڑنے لگو، وہ والی باتیں تو نہیں نظر آتی۔ اور قیام والی بات کو ہم اس طریقے سے وہ یعنی ایک اس کا ایسپیکٹ ہے اس چیز کو کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہاں اگر امام حسین وہاں پہنچتے اور کوفے اور بصرے کے لوگ آپ کا ساتھ دیتے اور یہ نہیں کرتے، تو پھر امام حسین علیہ السلام ایک لشکر بناتے اور حکومت وقت کے خلاف قیام کرتے، تو یہ تمام کے تمام جو باتیں ہیں وہ ایک پروبیبلٹیز کی طرف جاتی ہیں، تو اس پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں یہ قیام تھا۔ اور قیام صحیح. اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ طاغوتیت کو ختم کرنے کے لیے، ہاں وہ پھر بالکل صحیح بات ہے کہ طاغوت اور نظام طاغوت کو سرنگوں کرنے کے لیے قیام، جی، لیکن وہ قیام ایک دوسری کوالٹی مانگتا ہے، وہ قیام جو ہے نا وہ خالی سڑک یا میدان پہ نکلنے والا قیام نہیں ہے، وہ پھر دوسری چیز ہے۔ یعنی اس قیام کے اندر جو ہے نا وہ پھر جو امام سجاد علیہ السلام والا صبر ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو استقامت ہے، وہ سب بھی کمبائن ہوتی ہے اس قیام۔ بہرحال یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے۔ نہیں سر، تھینک یو سو مچ، سمجھ آ گیا. جی بہت شکریہ. جی، تو ہم اس پر بات کر رہے تھے، جو میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تین وہ جو مین لیئرز ہیں سوسائٹی کی، اور اس میں جو پرابلم ہمارے پاس زیادہ آتی ہے وہ ان ذہین افراد کی طرف سے آتی ہے کہ جو علم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، ہنرمند ہوتے ہیں، اسکلفل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ان کے دماغ میں خناس جب سوار ہو جاتا ہے کہ یا تو وہ جیسے سامری کی ایک مثال قرآن نے دی ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کرنے پر آ جاتے ہیں معاشرے کے سادہ لوہ طبقات کو، یا قارون کی دوسری مثال جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے جہاں پر ہم رکے تھے، کہ قارون بھی قوم موسیٰ میں سے ہی تھا، لیکن وہ بغاوت پر آمادہ ہو گیا، کس بنا پر؟ دولت، اپنی بے پناہ دولت کی بنیاد پر وہ بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔
اور اس کے حوالے سے ہم نے آیتیں پڑھی تھی، ہم اس جگہ تک آئے تھے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اس میں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ نصیب دنیا کیا ہوتا ہے اور فساد اور یہ تمام چیزیں. تو اب جو مین پرابلم ہے وہ اس آیت میں نظر آ رہی ہے کہ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، کہ جب قارون کو کچھ لوگوں نے کہا کہ تم یہ کام نہ کرو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے دولت میں سے، اس میں سے انسانوں کو شریک کرو، نصیب دنیا کی جو ہم نے بات کی تھی کہ نصیب دنیا انسان کا وہ نیک نامی ہے، وہ اچھائی ہے، باقیات الصالحات ہیں، کہ وہ وہ مودت ہے جو رحمان انسان کے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں کریٹ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ مال جو ہے نا، یہ میں کیوں کسی بھی رستے میں صرف کروں، میں کیوں اپنے علاوہ کسی اور کی اتھارٹی کو یا کسی اور کی اوپینینز کو کہ میرا مال کہاں خرچ ہونا چاہیے اس میں شامل کروں، کیونکہ یہ سب کا سب مجھے دیا گیا ہے میرے علم کی بنیاد پر. اور اگر میں نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ مال کمایا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کو خرچ کرنے کی اتھارٹی بھی کلن میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے یہ منطق اپنی پیش کی کہ انما اوتیتہ علی علم عندی. اور یہ فکر جو ہے نا قارون کی، یعنی قارون کے یہ سوچنے کا انداز یا قارون کی یہ ڈکلیریشن ایک لحاظ سے ایک ٹیمپلیٹ ہے. تو یہ ایک بیسک ایک فارمیٹ ہے کہ جو انسانوں میں کثرت سے مطلب پایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ اسی ٹیمپلیٹ پر سوچتے ہیں، اسی بنیاد پر سوچتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، اس کے پیچھے میری محنت ہے، اس کے پیچھے میری عقل لگی ہے، میری نالج صرف ہوئی ہے، تو میں جیسے بھی چاہوں اس کو خرچ کروں گا، جیسے چاہوں اس کو جمع کروں گا، جس کو چاہوں دوں گا یا نہیں دوں گا. اور یعنی بہت سارے لوگ ہمارے ہاں بھی، کہ ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایون جو انفاقی واجبات ہیں ان کے خلاف جاتے ہیں اسی بنیاد پہ. یعنی جیسے زکوٰۃ اور خمس اور حج میں خرچ ہونا یا جہاں جہاں بھی مال خرچ ہوتا ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں مختلف عنوانات سے. تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ یہی فکر کام کر رہی ہوتی ہے کہ میں جو ہوں اپنا مال کیوں دوں کسی کو بھی، میں اپنی مرضی سے کروں گا. اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا. کیا اس کو اس بات کا علم نہیں ہے یا اس نے اس بات کا علم نہیں حاصل کیا کہ بے شک اللہ نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے بہت ساری بستیوں کو جو قوت میں ان سے زیادہ تھے اور جمعیت میں ان سے بکثرت تھے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے اور یہ جملہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. جی آپ میں سے کوئی بتائیں گے؟ اس سے یہ پہلے بھی تو فرعون کا واقعہ ہو چکا ہے، اور نہیں نہیں نہیں، ہاں چلے ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہی فرعون کا ہوا ہے، صحیح. اس کے فون پہلے ہوں فرعون کا ہوں واقعہ ہو ہوں چکا ہے جس کے سامنے ہو، تو فرعون ہوں تو ہوں قانون سے زیادہ وہ تھا. ہوں. تو اس کے علاوہ اگر وہ پیچھے جائیں تو ہاں وہ نب تو ہے، لیکن ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس نے کہا کہ یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، جی تو اس کا یہ کون سا جواب ہوا؟ یعنی جو اس کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ اللہ کو پسند نہیں آیا، ہاں تو اللہ نے اس کو رسپونڈ کیا ان لفظوں میں. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی اس اسٹیٹمنٹ اور رسپانس کے اندر کوئی تناسب فیل ہوتا ہے آپ لوگوں کو کہ جواب لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ عجیب سا نہیں لگ رہا؟ سر مجھے تو لگتا ہے جو اس کا جو کبر یا اس کے غرور تھا
اس کو جی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس سے بڑھ کے بھی لوگ طاقت میں اور اس میں تھے جس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا. تو اس کا بیسیکلی کبر کو کے اگینسٹ بات کی گئی ہے. ٹھیک ٹھیک صحیح جی مناسب. جی جی اور کوئی پہلو اگر کوئی اجاگر کرنا چاہیں. جیسے عاد اور سمود کا اور اگر قصہ ہے کہ ہوں ہوں قرآن میں بھی آیا ہے کہ وہ بابصیرت لوگ تھے، لیکن شیطان نے ان کے عمل کو ان کے سامنے مزین کر دیا تھا. ہوں یعنی ان کے پاس علم بھی تھا، قوت بھی تھی بہت زیادہ، ہوں 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 اور وہ بہت عقل مند لوگ تھے، تبھی اتنی انجینئرنگ کرتے تھے اور سب ہوتا تھا. لیکن اسی کے شیطان نے ان کے جو اعمال تھے انہیں کو مزین کر دیا ان کی نظروں کے سامنے، جی اور وہ بہک گئے، بھٹک گئے. ہوں جی. اچھا اس میں دیکھیں کہ جو قارون کا جو جملہ ہے اس کے اندر کتنے پہلو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں؟ اس کے سینٹینس کے اندر کتنے یعنی کہہ لیں ایسپیکٹس آپ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ جب وہ یہ کہہ رہا ہے اوتی تو علی علم عندی، تو اس میں اس جملے میں کتنے پہلو ہم اخذ کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسے دی گئی، مطلب نہ یہ کہ اس نے خود ایکوائر کیا، ہم، لیکن بنیاد اس کی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا علم، ہم، اس یعنی علم جو میرا ہے ہم، میرے پاس جو ہے، اس ہم، کی وجہ سے مجھے یہ دی گئی ہے. ہم۔ نہ یہ کہ میں نے خود کریٹ کر لیا یا کچھ ایسا نہیں کہہ رہا ہاں یہ، ٹھیک ہے کیونکہ لیکن وہ یہ کہہ تھا یعنی کیونکہ وہ مسلمان تھا مومن تھا. ہم، جی. تو وہ بیسیکلی اپنے علم کو جو ہے وہ سورس ڈکلیئر ہاں کر رہا ہے. صحیح ہے. تو اس اس کی میں یعنی وجہ کہ جو سے پرابلم ایریاز کیا بن رہے ہیں؟ وہ یہ مطلب وہ علم کو اللہ تعالیٰ کا پارٹنر ڈکلیئر کر رہا ہے ایک طرح سے، کہ بھائی یہ چیز ہے اور یہ حاصل کیے. مثلا اس کا یہ روش اگر ہوتی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو روش تھی کہ ھذا من فضل ربی، کہ اس میں میرا کوئی عمل نہیں ہے بلکہ یہ ہم، میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر. جی اس کے برعکس یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس علم ہے اور میرے ہم، علم کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے. تو یعنی جو سورہ اخلاص کی ایک طرح سے یہ نفی کر رہا ہے کہ کوئی ایک علیحدہ سے چیز ہے جس کو حاصل کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ٹھیک کرامت یا ٹھیک رحمت کرتا ٹھیک. ہے. جی شہزاد بھائی. میرا یہ ہے کہ وہ کیونکہ مطلب اللہ پر اس کو یقین تھا اور اس نے کہا کہ میری اپنی کاوش ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ فضل دیا. ہم، تو علم یہاں علم پر جی. وہ ہم، اللہ کی فضل کو نہیں ڈگنائی کر رہا، لیکن جو اس کو بیس بنا رہا ہے وہ اپنی قابلیت کو بنا رہا ہے، جی اپنی محنت بنا رہا جی جی. عامر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مطلب وہ بات جو انہوں نے ابھی کی ہے شاہد بھائی نے بھی، اور کہ یہ جو اس کی یعنی جو اس کی قابلیت ہے وہ اپنی طرف لے کے جا رہا ہے. ہاں قابلیت میری قابلیت جو کہ بالکل غلط بات ہے. نہیں، قابلیت بھی تو خدا کی طرف سے ہی ہے نا. اگر اس کو کوئی ذہانت ہے یا کوئی قابلیت ہے تو وہ بھی خدا کی عطا کرتا ہے. تو وہ اب اس کو اپنی طرف جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. تو یہ ہم، چیز تو اس جو ہے میں نا. دو باتیں نہیں نظر آ رہی کہ ایک تو یہ کہ مطلب اپنی بڑائی دیکھیں. اب اس چیز پہ غور کیجیے گا کہ میں یہ کہوں کہ مجھے جو ہے نا خدا نے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے. ہم؟ ہوں، صرف اتنا جملہ ہو نعوذ باللہ کہ مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے. تو یہاں پر مجھے جو ہے نا یہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ تکبر ہے. کبر یہ کی طرف شکر نہیں ہے، یہ شکر جی نہیں ہے. جی، یہ کبر کی یعنی طرف کہ جا رہا ہے. ہاں کہ جب انسان کو کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو اس کے مقابلے میں وہ یا تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے یا تشکر کا مظاہرہ کرتا ہے. ٹھیک یہ ایک بات ہے. تو یہ مجھے اور اس کا جو وہی ابھی سلمان نے پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ حضرت سلیمان جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. اب یہ اس قسم کا کوئی جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، فضل میرے رب کا فضل، میرے رب کا کرم، یہ سب نہیں.
مجھے یہ چیز دی گئی ہے میرے علم. اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ جب عندی کی بات ہے تو وہاں پر ایک تصور یا تاثر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے دیا گیا ہے نا یہ پرپیچول ہے، یہ میرے پاس باقی رہنے والا ہے، یہ مجھ سے کوئی لے نہیں سکتا، یہ چیز میرے پاس دائمی رہے گی. تو وہاں سے یہ جو جملہ ہے ان اللہ قد اہلک من قبلہ والا، یہ پھر سینس پیدا کرتا ہے کہ اگر انسان کے پاس جب بھی کوئی اس کو نعمت عطا کی جاتی ہے یا عطا ہوتی ہے یا حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر جو ہے نا وہ یہ دو پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں اگر وہ مومن نہیں ہے حقیقتاً. ایک پرابلم تکبر والی کریٹ ہوتی ہے اور دوسری پرابلم انانیت اس طریقے سے پھولتی ہے کہ یہ مجھ سے کبھی رخصت ہونے والا نہیں، یہ تو ہے ہی میرا، یہ تو میرا ہی مال ہے، یہ تو اب کسی کے پاس نہیں جا سکتا، مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ دو مسائل ہوتے ہیں. تو ان دو مسائل کے جواب جو ہے نا پھر وہ اس طریقے سے دیا گیا کہ تم دیکھو کہ وہ لوگ جو تم سے زیادہ قوت میں بھی تھے، تم سے زیادہ ان کے پاس اکثریت اور مین پاور بھی تھی، ان کو خدا نے کس طریقے سے ہلاک کر دیا. یعنی نہ ان کی وہ بڑائی باقی رہی اور نہ ان کے پاس وہ سمجھ لیں کہ وہ چیز باقی رہی کہ وہ خیال جس میں وہ گم تھے اور مبتلا تھے کہ یہ تو ہے ہی ہمارا، یہ تو ہم سے کون لے سکتا ہے. تو اہلکہ یا ہلاکت والا پہلو جو ہے نا وہ ان دونوں پرابلمس کو ایڈریس کرتا ہے یا اس کا جواب دیتا ہے. اور اگر آپ خاص طور سے قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات کو اگر دیکھیں تو وہ بک بھی جو میں نے شاید ہائی لائٹ کی تھی، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کسی نے اس کو پڑھا ہے یا نہیں، تو اس میں بھی ہم نے ان تمام چیزوں کو وہ جمع کیا ہے انہی اقوام کے اس میں جو لیسنز ہیں اس میں کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے نا قوم عاد کے ساتھ خاص طور سے خدا نے ذکر کیا اس بات کا کہ یہ بالکل اسی طریقے سے بیہیو کرتے تھے کہ جیسے ان کے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ پرماننٹ ہے، کہیں جانے والا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب نعمتیں ملتی ہیں یا ایون انسان ایک مسلمان انسان بھی یہ اس چیز کو کہتا ہے کہ جی مجھے یہ علم دیا گیا، مجھے مال دیا گیا، تو علم و مال دونوں بڑی دولتیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ دو خرابیاں بھی ساتھ آتی ہیں. تو وہاں بھی اگر ایون انسان کو علم بھی عطا کیا گیا ہو تو وہاں بھی ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ جو علم عطا کرنے والا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، جو مال دینے والا ہے وہ مال کو سلب بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بندہ بن کر رہو، بندہ بن کر رہو. لیکن قارون کے پاس جب یہ فکر تھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قارونی فکر، تو اس قارونی فکر کے نتیجے میں اخلاق اور رویے کس قسم کے وجود میں آئے؟ وَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، وہ اپنی قوم کے سامنے باہر نکلا اپنی زینت میں ڈوبا ہوا. یعنی جو بھی اس کی سجاوٹ بناوٹ زیب و زینت جو بھی دکھاوا جس قسم کا بھی پاسبل ہو سکتا تھا، فی یعنی ان سائڈ اٹ، اس میں گویا کہ ڈوبا ہوا تھا اس اپنی زینت میں. اس طریقے سے اپنی قوم کے لیے وہ باہر نکلا. قال الذین، اب جو لوگ بھی عوام ہیں، عوام میں آپ کو ہمیشہ پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے دل دادہ ہوتے ہیں. بلکہ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اور وہ لوگ کہ جو حیات دنیا کے امیدوار تھے، مرید تھے، انہوں نے کہا. حیات دنیا کا مطلب کیا؟ جسٹ فار ریمائنڈر، حیات دنیا یعنی یعنی مادی جو فائدے ہیں. جی، حیات دنیا یعنی لعب و اس لہب. لعب و لہب. صحیح ہے، حیات دنیا انفیکٹ لعب و لہب. جہاں جہاں بھی لفظ حیات دنیا آئے تو وہاں پر آپ سورہ عنکبوت کی آخر میں آئی تھنک 59 یا 60 ہے، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے.
کہ جو حیات دنیا کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کرتی ہے. ان دو آیتوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ حیات دنیا میں ہم لوگ سب سے زیادہ جس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں وہ حیات دنیا کو ہم میٹیریل ورلڈ یا زمین و آسمان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب قرآن نے اس کو بہت واضح طور سے بیان کیا ہے کہ حیات دنیا ان لعب و لہب، اور لعب و لہب کے معنی بھی ہم نے کافی تفصیل سے ڈسکس کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو لوگ حیات دنیا کے ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کیا کہا؟ یا لیتا. آپ دیکھیں یا لیتا کہاں کہاں پر آتا ہے. یا لیتا لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش، اے کاش ہمارے لیے ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا اس کے مثل، ہمیں بھی ملتا. انہو لذو حظ عظیم، اور بے شک اس کے لیے ہے عظیم نصیب. یعنی جیسے آج کل وہ کیا ہوتا ہے فارچون 500، تو یہ اس سے بھی اوپر بالکل ٹاپ لیول پر اس کا حظ، یعنی وہی فارچون جو ہے یا نصیب اس کا کیا ہے؟ عظیم ہے بے شک اس کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ تر افراد جو ہیں وہ اسی قسم کے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو زینت اور تفاخر اور تکاثر کے چکر میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ قول کہا پھر، لیکن ان کے جواب میں کچھ لوگ اور بھی تھے. وقال الذین اوتوا العلم، جن کو علم عطا کیا گیا تھا. اوتوا العلم کی جو اصطلاح ہے قرآن کریم میں، یہ بہت ہی ٹپیکل اصطلاح ہے، بہت ہی پرٹیکولر ٹرم ہے، اور انسانوں کے اندر ایک ہائی لیول کے اور ہائی کیٹیگری کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، اولو العلم یا اوتو العلم جن کو قرآن نے کہا ہے نا وہ نہیں خراب ہو سکتے. ٹھیک ہے، یعنی اوتو العلم، اوتو العلم کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جن کو علم دیا گیا. کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ خدا نے دیا. اوتو العلم یعنی خدا نے علم دیا کا مطلب ہے کہ جن پر حقیقتوں کو خدا نے روشن کیا ہے. ٹھیک، جن پر خدا نے حقیقتوں کو روشن کیا ہے تو آلریڈی اس کی کوالیفیکیشن جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ایمان، تقوی اور پھر اس سے اوپر کے مراحل ہیں، جس کے بعد کسی کے اوپر خدا کی طرف سے حقائق روشن ہوتے ہیں. ٹھیک، تو اوت العلم کے بارے میں، یہ اوت العلم کے نام سے جو قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ہیں، آپ تمام جگہوں پہ دیکھ لیں کہ وہ بہت ہی ایک اعلیٰ معیار کی ان کے درجات آپ کو نظر آئیں گے. تو جن کو علم دیا گیا انہوں نے کہا کہ ویلکم، یعنی ویل ہے تم سب کے لیے. کم، یہ قارون کو نہیں کہہ رہے، ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو قارون کو دیکھ کر جو ہے نا جن کے دلوں میں مطلب وہ ساری تمنائیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ کاش ہمیں بھی یہی سب مل جاتا. کہ ویلکم، ویل ہے. ویل کا مطلب ظاہراً تو جہنم ہے، لیکن ویل کا مطلب بدبختی بھی ہو سکتا ہے، کہ یعنی کس قدر کمبخت ہو تم لوگ، بدبخت ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اور یہ سورہ قصص کی ہی آیتوں میں ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں نمبر 60، تو وہاں پر ہی ہے کہ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، کہ اور کسی بھی شے میں سے جو تم کو دیا گیا ہے، یعنی یہاں پر شے کوئی بھی جو میٹیریل چیز ہے اس میں سے جو تمہیں کوئی بھی مال و دولت ملی ہے، فمتاع الحیات الدنیا، وہ حیات دنیا کا سرمایہ ہے، یعنی وہ لعب و لہب والا سرمایہ ہے اور اس کی زینت ہے، وہ باقی رہنے والا نہیں ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو خدا کے پاس ہے وہی خیر بھی ہے اور وہی بہت زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے. افلا تعقلون، تم عقل استعمال نہیں کرتے، سمجھتے نہیں اس چیز کو، پھر بھی اسی حیات دنیا کی متاع اور زینت کے پیچھے ہی بھاگتے ہو.
ٹھیک. تو یہ چیز خود بیان ہو چکی ہے. تو انہوں نے جو صاحبان علم تھے، حاملان علم تھے، انہوں نے ان کو سرزنش کی اور یہ بات یاد دلائی کہ جو ثواب خدا ہے، یعنی باقیات الصالحات ہیں، وہ خیر ہے کس کے لیے؟ لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. ولا يلقاها الا الصابرون، لیکن اس جگہ تک، یعنی کس جگہ تک کہ انسان کے سامنے حیات دنیا کی زینت پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہو اور انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر ثواب خدا کی امید میں اور اس کی محنت میں لگا رہے. اس مقام تک پہنچنا آسان نہیں ہے. یہاں تک فقط اور فقط وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو صابرین ہیں، جن میں صفت صبر پائی جاتی ہے. ولا یلقاها، اس جگہ تک، اس مقام کو القا نہیں کر سکتا مگر صابرون. ٹھیک. اور صابرین کی بھی اب میں صرف آپ کو اب یاد ہی دلاتا ہوں کہ یہ سب تعریفیں ہم نے پڑھی کیونکہ یہ ساری ڈیفینیشن بہت اسپیسیفک ہیں. ٹھیک ہے. صابرون، اور یہاں پر جو صابرون کا ورڈ استعمال ہوا ہے یہ خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ صابر خالی مصیبت برداشت کرنے والے کو نہیں کہتے. بتائیں یہ بات نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ یہاں پر جو صابرون کا ورڈ یوز ہوا ہے اس میں کوئی مصیبت کی بات نہیں ہے کہ جس کو برداشت کرنے کا کوئی مسئلہ آ رہا ہو اور جس کی وجہ سے یہاں لفظ صابرون آ رہا ہو. یہ بات دکھ رہی نا آپ کو؟ جی سر، مجاہدین بھی ہوتے ہیں نا، جہاد ہاں کرنے والے، عمل ہاں، کرنے والے. یعنی کہ صابرون کے جو ہمارا معنی ہے کہ جو مصیبت کو برداشت کرتے ہیں، مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، تو یہاں کسی مصیبت مشکل کی بات تھوڑی ہے. جو خدا کہہ رہا ہے کہ اس جگہ تک نہیں پہنچتے، اس کو القا نہیں کرتے مگر صابرون. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صابر کون ہوتا ہے. صابر وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب استقامت ہوتا ہے، صاحب عزم ہوتا ہے، صاحب یعنی جو کسی کمال تک پہنچنے کی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے. جی. سر اس میں ایک چیز جو اور بھی جو چیک کیجیے گا، کیونکہ آپ جہاد بن نفس تو کر رہے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ بھی تو وہ بھی تو صبر کرنا ہی ہے، چاہے وہ باہر کی انوائرمنٹ میں نہ ہو، لیکن اپنے نفس کے خلاف جو جہاد ہے وہ بھی تو ایک صبر کرنا ہی ہے. ہاں تو میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ میں صبر کی طرف آپ کو یہ، کیونکہ صبر کے معنی پر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی ہے، تو میں جہاں جہاں بھی وہ ورڈز سامنے آتے ہیں کہ جو اس اسپیسیفک میننگ کو ریکال کرنے کا تقاضا کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا ریمائنڈر چھوڑ جاتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے نارمل گفتگو میں جو صابر کا لفظ ہوتا ہے نا وہ مصیبت برداشت کرنے والے کو ہوتا ہے. تو میں بس یہ بات یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں اس معنی میں نہ سمجھیے گا خالی صابر، بلکہ صابر کا وہ جو پورا اسکوپ ہم نے ڈیفائن کیا تھا تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. جی درست فرما رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ اور فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کا حشر، کہ وہ اور اس کا جو گھر تھا، وہ جو کچھ اس نے بنایا تھا وہ کیا ہوا، وہ زمین میں دھنس گیا. ٹھیک ہے، زمین نے نگل لیا اس کو. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کے پاس کوئی بھی لشکر نہیں تھا جو اس کی نصرت کرتا اللہ کو چھوڑ کر، خدا کے علاوہ. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کرنے کے قابل تھا. ٹھیک ہے، یعنی انسان کی پرابلم سالو ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، یا خود انسان اپنے مسائل کو حل کر لے یا کوئی دوسرا آ کر اس کی پرابلم کو سالو کرے، اس کی نصرت کرے.
تو اگر کوئی اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی نصرت سے اپنے کو باہر نکال لیتا ہے، اور اللہ کی نصرت سے باہر نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی یہ جو بنیادی بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ جھوٹ، ریاکاری، انانیت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت سارے یعنی ام الامراض ہیں جن سے پھر تمام روحانی امراض پھیلتے ہیں. لیکن یہ تین چیزیں اگر نفس میں ہوں تو پھر خدا کی نصرت ختم ہو جاتی ہے، ہر فضیلت کا امکان ختم ہو جاتا ہے. کہ اگر ہم اپنے نفس کو ان تین خرابیوں سے کم از کم پاک نہ کریں تو پھر اس کے بعد یعنی خدا کی نصرت ختم ہو گئی. تو جب بھی پھر ایک کریٹیکل یعنی انسان کو ظاہری طور سے لگتا رہتا ہے کہ جی میرا مال میرا مددگار ہے، میرا قوم قبیلہ میرا مددگار ہے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے وہ کریٹیکل ٹائم کہ جب اسے یہ والی چیز نظر آ جاتی ہے اور وہ اپنی تمام جو بھی مائٹ تھا اس کے ساتھ دھنس جاتا ہے، مطلب زمین کے اندر وہ دفن ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ. آخری ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کہ اور اس کے بعد جب قارون کا حشر دیکھا تو وہ لوگ جو یسٹرڈے ایک دن پہلے اسی کے مکان کی تمنا کر رہے تھے، یقولون وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ ہائے ہائے، وَيْكَأَنَّ یعنی وائے ہو، ہائے ہائے، کہ بے شک اللہ ہی ہے کہ جس کے لیے رزق کو چاہتا ہے بسط کرتا ہے یعنی پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اور اگر خدا نے ہم پر ایک بزرگ مہربانی نہ کی ہوتی تو پھر ہم بھی اسی طریقے سے زمین میں دفن ہو جاتے. ٹھیک، تو یہ حال لوگوں کا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس طریقے سے جہاں پر مال و دولت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس معیار کے اس لیول کے ہوتے ہیں وہ صرف ظاہری چیزوں کی بنیاد پر ہی سیکھتے یا سمجھتے ہیں، لیکن جو کچھ عقل اور علم جن نتائج تک لے جا رہی ہوتی ہے وہاں تک وہ نہیں جا رہے ہوتے. یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے اپنی ظاہر بینی یا دنیا پرستی کی وجہ سے وہ دروازے اپنے اوپر بند کر لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قارون کی مثال خدا نے دی ہے. اور اس کو تیسری مثال کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر نام نہیں ہے لیکن تاریخی واقعات یا جو روایات بتاتی ہیں کہ یہ بھی حضرت موسیٰ کی قوم کا ہی ایک فرد تھا، بلعم باعور نام تھا اس کا. اور بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہاں پر بھی ایک بہت انسٹرکٹیو ہیں یہ دو آیتیں. اور کس لحاظ سے کہ آپ یاد کریں کہ ہمارا مین ٹاپک کیا ہے. ہمارا مین ٹاپک یہ ہے کہ انسانی معاشروں میں جو ہے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹاپ لیول ہائرارکی پر یا بالکل جو ٹاپ معصومین کا درجہ ہے اس سے نیکسٹ لیول پر ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، حکمت رکھنے والے ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، پاور والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ٹینڈنسی ڈیولپ ہوتی ہے کرپشن کی، یا ایون ان کے اندر موجود جو قوت ہوتی ہے اس بنا پر وہ جس انانیت اور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں یا حرص و ہوس دنیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی اور دوسروں سب کی تباہی کا سبب بنتے ہیں. تو اس کی اگزامپل نمبر 3 جو ہے، اور یہ بھی یعنی جیسے میں ان روایات کی بنا پر اس کو حضرت موسیٰ کے قوم کے اس کے ہی بیان کر رہا ہوں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ اور تلاوت کرو یعنی بیان کرو ان پر نبا اس شخص کی خبر جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں. ٹھیک ہے، آیات دی تھیں. یہاں پر ایک خاص بات ذہن میں رہے کہ علم نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ اتل علم میں سے نہیں تھا، آیات دی تھیں. جیسا کہ سامری ایک آیت
خداوندی کو دیکھ کر اس نے اس کا غلط استعمال کیا تھا کہ وہ رسول کے پیروں کی مٹی، ٹھیک ہے، وہ ایک آیت خدا تھی جو جس کو وہ دیکھنے کے قابل ہوا، اور پھر اس نے اس کا غلط استعمال کیا۔ قارون کے پاس جو علم تھا، جس کے ذریعے سے اس نے بے تحاشا دولت بنائی، وہ بھی آیات خداوندی ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ علم کہہ رہا ہے، وہ علم کہہ رہا ہے، نہ کہ خدا علم کہہ رہا ہے، کیونکہ خدا نے علی علم عندی کے مقابلے میں ات العلم کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب خدا ات العلم کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو خدا یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ قارون جس کو کہہ رہا ہے نا علم عندی، یہ حقیقی علم نہیں ہے، یہ اصل علم نہیں ہے۔ اصل علم وہ ہے کہ جو انسانوں کو ان کے نفوس کی طہارت اور پاکیزگی کی اور بندگی کی کوالٹی کی بنیاد پر خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اصل علم وہ ہے۔ تو اسی طریقے سے خدا نے اس کو آیات عطا کی تھیں، آیات دی تھیں، مختلف نشانیاں، جس کی بنا پر یہ اپنے معاشرے میں کیا ہو گیا تھا، صاحب کرامت ہو گیا تھا، یعنی اس کے پاس وہ ایکسٹرا آرڈینری چیزیں کہ جو لوگوں کے پاس نہیں تھیں۔ اور جیسا کہ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مطلب کوئی بہت زیادہ چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں یا اس کا کوئی بتا دیتا تھا، یا کوئی ایسے مشورے واقعات، وہ بہرحال مجھے اس میں نہیں جانا، اصل ہمیں قرآن پر اپنا فوکس رکھنا ہے۔ تو ایک شخص وہ تھا کہ جس کو خدا نے، یعنی خود خدا نے اپنی آیتیں عطا کی، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، انسلاخ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی جیسے آپ اگر ایک تصور کریں ایک بند تھیلے کا، ایک بند جو ہم سیک ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کے اندر کوئی چیز موجود ہو اور وہ اس میں سے نکل بھاگے، اس میں سے نکل جائے، چاہے اس کا منہ کھول کے یا اس کی سلائی کو ادھیڑ کر، یہ انسلاخ ہے، آلموسٹ یہ اس کا میننگ ہے۔ تو یعنی آیات خدا جو ہوتی ہیں یا خدا کا دین ہے، وہ انسان کے لیے ایک پروٹیکٹیو کورنگ کی مانند ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہم کو یہ بات بڑے اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، لفظ انسلاخ اور پھر شیطان کی جو اتباع کا ورڈ ہے، کہ جو آیات خدا جو ہمیں دین کے ذریعے سے ملتی ہیں، یا اس سے آگے بڑھ کر جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی نا کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ فقط علم بھی انسان کا پروٹیکٹر نہیں ہوتا، یعنی فقط حقیقت کا کھل جانا انسان کو اس سیف زون تک نہیں لے جاتا جب تک انسان عاقل نہ ہو جائے، بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ تو فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس میں سے وہ نکل بھاگا، اس پروٹیکٹیو کورنگ میں سے وہ باہر نکل گیا۔ تو اب دین کا جو قلعہ ہے جس کے اندر رہنے والے لوگ محفوظ و مأمون ہیں، اس قلعے کے سراؤنڈنگز میں شیاطین گھوم رہے ہیں، کیونکہ شیاطین دین کے قلعے میں نہیں گھس سکتے، دین کی دیواروں کو پینیٹریٹ کر کے یا توڑ کے اندر نہیں داخل ہو سکتے، لیکن وہ وہاں سے باہر سے اپنے وسوسے کے تیر پھینکتے رہتے ہیں، اپنے دعوت نامے، انویٹیشن لیٹرز ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مومن جو ہے وہ ان کی دعوت نامے کا شکار ہوتا ہے، ان کے پھیلائے ہوئے حماقت کے جال کو یا شہوتوں کی پیغامات کو نعوذ باللہ قبول کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے انسلاخ ہوتا ہے، یعنی وہ اس پروٹیکٹیو کورنگ سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس کا کیا میننگ ہے؟ اس دو جملے، اس فریز کا کیا میننگ ہے؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے شیطان کی پیروی کی۔ نہیں، جی پھر اس کے شیطان نے اس کا پیچھا کیا، اس نے پھر شیطان کی پیروی کی، اس نے کی نا۔ شیطان نے اس کا پیچھا کیا، سوری، اتبعہ شیطان نے اس کا پیچھا کر جی لیا، کیا مطلب ہے؟ اب اختلاف ہو گیا یہاں پہ۔ ہاں شیطان فاعل ہے یہاں پر، صحیح۔ شیطان نے اس کا پیچھا کر لیا اور اس کو غاوی کر دیا، مطلب گمراہ کر دیا۔
جی اور وہ جی ٹھیک ہے، صحیح. صحیح. تو فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، یعنی پھر جیسے ہی وہ دین کی محکم حدود سے باہر نکلا، اس نے آیات خداوندی اس سے جس احتیاط کا یا جس زندگی کا تقاضا کر رہی تھیں، جیسے ہی اس نے اس کو وائیولیٹ کیا، تو جو سارے شیاطین اس دین کے قلعے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، وہ شیطان اس کو فالو کرنے لگا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. صحیح. ٹھیک. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور شیطان جب کسی کے پیچھے لگتا ہے تو شیطان کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ اغوا کر دیتا ہے. اغوا کرنے کا معنی مطلب ہدف سے نکال دینا اس کے، سب سے ہدف ہٹ ختم کر دینا، ہدف سے زندگی میں سے ہدف ختم کر دینا، ختم کر دینا. یعنی انسان کو ایسا بنا دینا کہ وہ بے ہدف ہو جائے، ایم لیس ہو جائے. ٹھیک. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جو شیطان نے قسم کھائی تھی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگا، اور شیطان کے پیچھے لگنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فَكَانَ، پس وہ ہو گیا، من الغاوین، غاوین میں سے. صحیح. تو یہ بہت ہی اسکیری ہے یا نہیں ہے؟ جی. بہت خطرناک چیز ہے سر. ہمیں بھی بہت خدا زیادہ. نے اپنی آیتیں دی ہیں، یہ قرآن ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہے نا، یا ایسے ہی جو کلام معصوم ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں شک نہیں ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے. ہمیں بھی آیتیں دی ہیں. تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ یہ آیات الہی ہمارے ارد گرد جو حدیں کھینچتی ہیں، وہی بات جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ آیات خداوندی ہمارے ارد گرد جو حدود کا دائرہ بناتی ہیں، اگر اس میں سے کوئی نکل کے باہر چلا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو سارے ہاں. شیاطین باہر بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں نا، جی پھر وہ پیچھے لگ جاتے ہیں. اور جب وہ پیچھے لگ جاتے ہیں تو انہوں نے آپ کو بے ہدف بنا دینا ہوتا ہے. یعنی آپ بے ہدف کا کیا مطلب ہے؟ کیا بے ہدف اور بے عمل ایک چیز ہے؟ نہیں، ہدف الگ چیز ہے، بے عمل نہیں ہوتا ہدف. یا بے بنیا ہدف بے عمل بھی ہوگا؟ ہوں نہیں، عمل کرے گا لیکن ہدف نہیں ہوگا عمل اس کا. کرے گا لیکن اس عمل کا کوئی کرے گا. سینس نہیں ہوگا. کوئی سینس نہیں ہوگا، وہ عمل آپ کو کہیں پہنچا نہیں رہا ہوگا. مقصد کو بھول جائے. ہاں. ٹھیک ہے. وہ عمل آپ کو کسی نتیجے تک لے کے ہی نہیں جائے گا. آپ عمل کیے جا رہے ہیں اور خود سے جو دل جائے سوچ لیجیے کہ اتنا ثواب اتنا ثواب، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا رہا ہے. لیکن نو بینیفٹ، نو اینڈ، نو آبجیکٹو. وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ غاوین میں سے ہو گیا. اور اگلی آیت جو ہے وہ اور زیادہ اس بارے میں خطرناک ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے، ہماری مشیت ہوتی، تو لا یعنی تاکید ہے، رفعناہ بہا، ہم اس آیت کے ذریعے سے اس کو رفعت دیتے، بلند کرتے، بلندی عطا کرتے. تو اب یہاں سے دیکھیں ایک جو بہت عجیب بات اور سامنے آ رہی ہے. وہ کیا سامنے آ رہی ہے؟ کہ مشیت الہی کیا ہوتی ہے مینلی؟ کہ بندے کو بلند کرے. لیکن ہر جگہ یہ مشیت الہی جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی. کیوں ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی؟ یعنی خدا کی مشیت ہے کہ بندہ بلند ہو، اس کو رفعت ملے، لیکن ایکچولی پریکٹیکلی اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. کیوں؟ وَلَكِنَّهُ، ہم چاہتے تو اس کو بلند کر دیتے ان آیتوں کے ذریعے سے. وَلَكِنَّهُ، لیکن وہ، اخلدا الی الارض، اخلدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ہمیشگی، دوام. یعنی وہ الی الارض، زمین کی طرف متوجہ اس طریقے سے ہوا کہ جیسے جو کچھ ارض میں ہے وہی ہمیشہ باقی رہے گا.
آسمان کی طرف سے اس نے اپنی توجہ ہٹا لی، جبکہ اصل زندگی کہاں پر ہے؟ آسمان میں ہے۔ آسمان میں۔ یعنی آسمانی زندگی، آسمانی حقیقتوں کے ساتھ جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ الی الارض، اور الی الارض کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو سورہ آل عمران کی آیت ہے میرے خیال ہے 12 یا 13 کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة۔ اس آیت کو ملاحظہ کر لیجیے گا کہ ارض میں سے، یعنی اس آیت میں تفصیل کے ساتھ خدا نے بیان کیا ہے کہ حیات ارضی میں سے جمادات یعنی سونے اور چاندی، نباتات یعنی ایگریکلچر، اس کے بعد حیوانات یعنی خیل المسومت، پلے پلائے گھوڑے، اور انسان یعنی نساء اور بنین، عورتیں، بیویاں اور بیٹے، سب کا ذکر کیا ہے اس آیت میں۔ اور یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں، چاہے وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں یا انسان ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے شہوت کریٹ کرتے ہیں، خواہش ان کی بنا پر پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس خواہش کو کی محبت، یعنی خواہش ایک طرف ہے لیکن حب الشہوات، شہوتوں کی محبت انسان کے دل میں کریٹ ہوتی ہے، اور پھر زینا، اس کو یہ شیطان زینت دے دیتا ہے، اور جہاں زینت آ گئی وہاں لعب و لہو آ گیا، ٹھیک؟ تو اخلاد الی الارض کا مطلب یہ بنتا ہے شہوت، شہوتوں کی محبت، اور اس محبت کا انسان کی نظر میں زینت پا جانا، جس کی بنا پر انسان کلن کس سے چمٹ کر رہ جائے؟ زمین سے چمٹ کر رہ جائے۔ اور وہ دین جو بلندی سے اور آسمان سے، یعنی بلندی سے، سما سے جو دین ہمارے پاس آیا ہے اور ہمیں بلند کر کے اوپر اٹھانا چاہتا ہے، اس کی طرف سے کلن غافل ہو جائے۔ تو وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین سے، ارض سے خلود یعنی چمٹ گیا، کہ سوائے ان چیزوں کے کہ جو انسان کے لیے وہ شہوتیں، محبتیں، شہوت کی محبت اور زینت اور تفاخر و تکاثر، اس کے علاوہ کچھ بھی اس کی نظروں میں نہیں بچا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی ہوا و ہوس کی اتباع کی۔ جب انسان زمین سے چمٹ کے رہ جاتا ہے، شہوتوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، زینت، تفاخر، تکاثر کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو اس کی جو فکر ہے اس میں کوئی مضبوطی باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ ہوا اور ہوس ہی رہ جاتی ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو خطرناک ہے یا نہیں؟ یعنی کہ اب یہاں پر جو ایک بہت عجیب سا سوال ہے ہمارے سامنے آتا ہے کہ انسان کی جو ڈیسٹینی ہے وہ حقیقتاً میری مشیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے یا اللہ کی مشیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ بہت ہی آڈ کوسچن ہے یہ، لیکن یہ آیت ہم کو یہ سوال کرنے اور سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ جی، کس کی مشیت اولیت رکھتی ہے؟ صحیح تو اللہ کی ہم؟ ہوتی ہے۔ کہاں ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے تو بلند کر دیتے، لیکن وہ زمین سے چمٹ گیا اور اپنی ہوا کی اتباع کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بس اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا اگر چاہ رہا تھا بلند کرنا تو کیوں بلند نہیں کیا؟ لیکن ہم نہیں چاہ رہے تھے۔ نہیں، تو وہ اب خود نہیں چاہ رہا تھا۔ وہی بات ہے، تو ہاں، ایک ہی بات ہے، تو یعنی کہ پھر اولیت کس کی مشیت کو ہے؟ میری اور آپ کی نجات اور عاقبت اور منزل اور انجام میں؟ یہ تو ڈیسیجن میرا ہی ہے نا سر، میں کس نے کیا کرنا ہے، آپ کو اور مجھے، میرا ٹھیک ہے؟ ہی ہے تو یہ کام اگر کوئی انسان کرے کہ خود اپنے آپ کو نہ دیکھے، جی اللہ سب صحیح کر دے گا، مولا سب صحیح کر دیں گے، چلے گی یہ والی کہانی؟ یہ تو
نہیں اب خود فیصلے کر، وہی تو میں جو آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ دیکھیں اگر آپ غور سے کتاب خدا کو دیکھیں تو وہ جس رستے پر ہم کو لے کے چلتی ہے وہ تو سرے سے ہی ہم نے چھوڑا ہوا ہے نا، کہ یہ والی چیز جو ہم بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ جی اپنا حساب کتاب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، میرا کردار کیا ہے، میری حالت کیا ہے، کہیں میں شہوتوں کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہوں، کہیں میں نے آسمانی پیغام کو نگلیکٹ تو نہیں کر دیا، کہیں میں ہوا و ہوس کی اتباع میں تو نہیں لگا ہوا۔ یہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جس طرف دل چاہے سرپٹ دوڑے جاؤ بس اپنی خواہشات کے پیچھے، اور اس کے بعد جب کوئی آخرت عاقبت یاد دلائے کہ خدا بھلا کر دے گا، مولا ہے شفاعت کرنے کے لیے۔ ٹھیک، چلے گی یہ سب باتیں؟ چلے گی تو نہیں، لیکن سب 90% لوگ یہی ٹھیک ہے، کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے ہماری مشیت ہوتی تو ہم اس کے ذریعے سے اس کو بلند کر دیتے، رفعت دیتے، لیکن وہ خود وہ خود عرض کی طرف ایسا جھکا کہ اس سے ہی چمٹ کر رہ گیا، اور اپنی ہوا و ہوس کی اتباع کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنہیں قرآن نے مثال دی ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یعنی اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اور یہ مطلب قرآن کے الفاظ میں یہ چیز ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَظْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَظْ، کہ اگر تم اس کے اوپر کچھ بوجھ رکھ دو تب بھی وہ زبان نکال کر ہانپ رہا ہوتا ہے، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو، تو وہ اس وقت بھی اس کی وہی حالت ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور آخری جملہ کیا ہے؟ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کے لیے یہ قصص، یہ واقعات، یہ قصے بیان کرتے رہو، اس امید پر، کس امید پر؟ کہ شاید یہ شاید تفکر کریں گے۔ شاید یہ، یعنی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ شاید یہ نصیحت لیں گے، کیا کہہ رہا ہے؟ شاید یہ تفکر کریں گے۔ یعنی یہ تمام کے تمام واقعات جو ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، یہ کس لیے بیان کیے گئے ہیں؟ اس پہ تفکر کریں، اس میں غور کریں، ان چیزوں کو، نکات کو اخذ کرنے کی کوشش کریں کہ بات کیا بتائی جا رہی ہے، اس کے اندر پیغامات کیا ہیں، اس کے اندر گہرائی کیا ہے، اس کے اندر حقائق کیا پنہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی جی میں تو ایمان لے آیا، میں نے تو مان لیا، یہ سب نہیں۔ تفکر، تفکر کا مطلب ہوتا ہے گوئنگ انٹو دا ڈیپتھ، اس کے اطراف و جوانب و جوارح، اس میں دیکھیں آپ کے ہے کیا، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر ہم نے اس کو الحمدللہ ختم کیا۔ اگلی دفعہ ہم جب بات شروع کریں گے ایک نئے اس پہ ٹاپک پر، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیریفرلز میں جو چیزیں تھیں وہ تو آلموسٹ ہم نے کمپلیٹ کر لی، چھوٹے چھوٹے جزیات کو چھوڑ کر مینلی ہم نے الحمدللہ باتیں کر لی۔ اور اس کے ساتھ جو یہ جو ٹاپک تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی قرآن نے پہلی دفعہ بیان کیا ہے ایک قوم کے بننے کو، ایک نیشن بلڈنگ کو، تو اس نیشن بلڈنگ کے ساتھ جو ہے نا وہ قوم کے مسائل بھی سامنے آئے ہیں اور ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اور اس میں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ 3 کیریکٹر جو ہیں حضرت موسیٰ کی قوم کے، یہ بڑے عجیب و غریب کیریکٹر ہیں، کہ جن میں یعنی کہ جو کافر بھی نہیں ہیں، جو برے بھی نہیں ہیں، جو مشرک نہیں ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم کے ہیں اور اچھے معیاری لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اہل جہنم میں سے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ ایک بہت زیادہ آئی اوپنر ہے یہ 3 واقعات، اور اس میں جب آپ تفکر کریں گے کہ جس امید میں خدا نے یہ واقعات ہم کو سنائے کہ ہم تفکر کرنے والے بنیں گے، تو وہاں سے پھر آپ کو انشاءاللہ بہت سارے اصول اخذ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب پھر اگلا مرحلہ وہی ہے کہ جو اصول ملے اس پر ہم عمل کتنا کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔
جی، کوئی بات اگر آپ لوگ کہنا چاہیں تو، ورنہ پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. سر اگر ان تین کریکٹرز کو دیکھتے ہیں تو ایک میں تو لگتا ہے کہ تکبر ہے، اور اس نے تکبر کیا، قارون کی بات کر رہا ہوں، تکبر جی کیا اور اپنی صلاحیتوں کو ہی مطلب کو سمجھا کہ اس کی وجہ سے مجھے ملا ہے. ہوں دوسرا یہ جو کریکٹر ہے، اس نے جو ہے اپنی خواہشات کو جو ہے، ہوا سے دنیا، ہاں، ہوا سے دنیا کا شکار ہوا سے ہوا. دنیا میں آ گیا وہ، جی مطلب جی اپنی مطلب جی جس کو ہم کہتے ہیں کہ تکافل، اس پہ آ گیا ہے. جی. لیکن جو سامری کا واقعہ ہے، ہوں اس میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. نہیں. وہ ایک دوسرا بیہیویئر ہے شاید. سامری کا واقعہ وہ ہے کہ جب وہ عوام کو، لوگوں کو اپنے سے فکری معیار پر پست دیکھتا ہے تو ان کو ایکسپلائٹ کر کے انجوائے کرتا ہے. سامری کا کیریکٹر وہ ہے. اور ہوں اس کی جو سب سے گریو اور خطرناک ترین غلطی تھی کہ اس نے اپنے اس انجوائمنٹ کے لیے دین اور توحید کو اعلی کار بنایا. جی، سامری وہ کیریکٹر ہے. جی. اور نہیں، یہ یہاں تینوں نفس کیریکٹر. سوری. جی جی بولیں. جی، وہ میں کہتے وہ نفس مسولہ کا جس طرح آپ نے بتایا نفس تھا کہ وہاں پہ وہ مسولہ. جی اس کا شکار ہوا ہے وہ. تو جی یہ ہمیں اس کی طرف بہت احتیاط دھیان رکھنا ہے کہ نفس مسولہ جو ہے یہ جی. ہمارے یہاں عام طور پہ بہت کامن ہے، تو اس سے بھی ہوں، بچنا ہے. یہ ایک بالکل بہت ہی بالکل. اور اس کا جو سب سے خطرناک ترین مرحلہ کب آ جاتا ہے کہ جب نفس مسولہ دین کے مسئلے میں گڑنا شروع کر دے. جی، جی جی. وہ سب سے تباہ کن مرحلہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم الحمدللہ الحمدللہ ہم کو کتنی زبردست گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے نا ہر چیز میں، اگر ہم اس ہدایت کو لینے والے بنے، جی بالکل. ان چیزوں کو سمجھنے والے بنے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اب میرا خیال ہے محرم آ جائے گا تو ہوگا ہمارا، یا پھر ہم نیکسٹ اسکپ کر دیں. سر یہ محرم کی 6 یا 7 تاریخ ہوگی، جی، تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. آپ لوگ سر بتا دیں کیوں کیا. جی. 10:30 مجلس ہوتی ہے میرے یہاں. ہوں ہوں. ہاں وہی میں نے کہا نا، کیونکہ مجالس کے سلسلے کافی رہتے ہیں صبح کے اوقات میں بھی. تو میرا خیال ہے یہ سر اشرا چھوڑ کے نا پھر شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہاں اشرے میں جی. تو بہت ہاں زیادہ. جی 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 جی. صحیح ٹھیک. صحیح. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. تو اچھا ہے، اس دوران میں آپ لوگ اور بھی کیجیے گا، ہاں، اور جو مجالس سے سیکھیں نا وہ سب نے بتانا ہے پھر عشرے کے بعد. صحیح ہے نا؟ صحیح صحیح، یہ ہے. بہت مشکل کام ہے. کیوں کیونکہ مشکل کیوں ہے بھائی؟ جب تک آپ اپنی تمام چیزوں کا حساب نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کامیابی کے راستے پہ نہیں چلیں گے. یہ بات آپ کی صحیح ہے. آپ اندازاً کتنے گھنٹے خرچ کریں گے مجالس میں بتائیں 10 دنوں میں؟ کم از کم 50 گھنٹے تو آپ صرف کریں گے نا. تقریباً. 50 سر گھنٹے آپ خواتین 10 کے دنوں میں. حساب سے پوچھیں تو زیادہ ہے. ہاں چلے 50 گھنٹے بھی ہیں تو آپ کی زندگی کے 50 گھنٹے بیکار کے ہیں کیا؟ اس کا حساب نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس. اور وہ 50 گھنٹے اس لحاظ سے اور زیادہ قیمتی بن جاتے ہیں کہ وہ دین کے نام پہ خرچ ہو رہے ہیں، اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے. صحیح. تو اس کا حساب نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس. سر ایک حد تک تو ہے کہ محبت معصوم جو ہے وہ دوبارہ ہمارا ریوائو ہوتی ہے. ایک تو ہاں یہ ہے، باقی جہاں جو جو بھی ہے. دین علم کے پوائنٹ آف ویو سے وہ شاید بہت زیادہ فرق نہیں مجھے کچھ تو بھی، فیل نہیں. میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کا حساب رکھیں. جی بالکل بالکل حساب ہوگا. صحیح ہے نا؟ تو یہ مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ بس یوں ہی سارا وقت گزر رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. جی بالکل.
لیکن سر مسئلہ انفارچونیٹلی درمیان میں سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن اکثر زیادہ علم تو شاید مشکل ہی ہے کہ بہت زیادہ علم تھوڑا بس بہت مل جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن دوسروں کو چھوڑیں، خود اپنے اوپر محنت کریں. یعنی جیسے مثال کے طور پر ان 10 دنوں میں زیارت عاشور میں، دعائے عرفہ میں خاص طور سے غور کریں. یاد ہے شہزاد بھائی، ایک دفعہ ہم نے شاید محرم میں ہی دعائے عرفہ پہ بات کی تھی. جی سر، ہم نے محرم کے ایام کے اس ہم میں نے دعائے عرفہ پہ ہاں بات کی تھی. دعائے عرفہ پر کی تھی یعنی بات. امام حسین علیہ السلام کے جتنے آثار ہیں، آپ کے اقوال، زیارتیں، دعائیں، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں باقاعدہ ان 10 دنوں میں. اور یہ سب چیزیں ضروری ہیں نا. امام حسین علیہ السلام کی سیرت و سنت پہ غور کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں. اصل تو یاد ہے امام حسین یہ ہے. سر میں ویسے نارملی ایک دفعہ نا مقتل خود پڑھتا ہوں، مقتل لہوف اور شیخ مفید کا مقتل جو ہے، جو زیادہ اتھینٹک مقتل ہیں، وہ میں اس محرم میں عام طور پہ ضرور ایک دفعہ ریوائز کر لیتا ہوں. تو یہ ذرا بالکل مطلب ٹرو پکچر آپ کو دوبارہ سارے امام حسین علیہ السلام کے جو اقوالات ہیں اور ساری چیزیں وہ صحیح معنی میں پتہ لگتی ہیں. ممبر میں بعض اوقات بہت ساری چیزیں ذرا وہ ہاں تو ایسی ہوتی ہیں. انسان اگر اپنے وقت کو اپنی آخرت کا سرمایہ سمجھتا ہے نا، تو اس وقت کو، میں صرف اس طرف، دوسرے تو جو کر رہے ہیں ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، لیکن اگر آپ کی نظروں میں آپ کے وقت کی قیمت ہے تو آپ اس کو ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ التماس و دعا. فی انشاءاللہ امان اللہ. خدا حافظ. سر. خدا حافظ.